کراچی کہانی کی ہماری سیریز چلتی جا رہی ہے. لوگوں کا میرے خلاف پروپیگنڈا بھی چلتا جا رہا ہے, تھریڈز بنتے جا رہے ہیں. ایک جو خدشات آ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ مہاجر تاریخ نہیں بتا رہے. بالکل بتا رہا ہوں, کیوں نہیں بتا رہا. تاریخ ہوتی ہے, وہ سندھی تاریخ یا مہاجر تاریخ یا اس طرح ہوتی نہیں ہے. ایون دا آتھرز دیٹ آئی یوز, دا ریفرنسز دیٹ آئی یوزڈ, ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف سندھی ریفرنسز یوز کر رہے ہیں یا آپ صرف بلوچ ریفرنسز یوز کریں. بالکل ایسا نہیں ہے. ہسٹری اس طرح نہیں لکھی جاتی. جو میرے سندھی بھائی بہن ہیں, آپ کو پی نے اگر ایک پروپیگنڈا کھول کے پلایا ہوا ہے وہ سچ نہیں ہے. جو میرے کراچی والے بھائی بہن ہیں, آپ کو اگر ایم نے ایک پروپیگنڈا کھول کے پلایا ہوا ہے وہ سچ نہیں ہے. تاریخ سچ جو ہے وہ پولیٹیکل پروپیگنڈا سے ہٹ کر ہوتی ہے. لیکن کیونکہ یہ دس از بینگ یوز ایز اے اسٹک ٹو بیٹ می وتھ, تو میں نے سوچا کہ آج ہم پھر ایک مہاجر پرسپیکٹو پہ کتاب پڑھیں. اگین یہ پولیٹیکل پرسپیکٹو نہیں ہوگا. پولیٹیکل موومنٹ جو ہوتی ہیں وہ آئیڈینٹی کو ویپنائز کرتی ہیں اپنے پولیٹیکل گولز کے لیے. وہ ہسٹری نہیں بتاتی. ہم ایکیڈیمکس کا کام دیکھتے ہیں. اور اب ہم پاکستان نے تو چلیں برا, پاکستان کی جو آئیڈینٹیز ہیں وہ تو بائسڈ ہیں, سب ہیں. اب ہم باہر کے کسی ایکیڈمک کو دیکھ لیتے ہیں کہ جن کا کام ہے. تو آج ہم یہ کتاب جو ہے مہاجر ملیٹنسی ان پاکستان, وائلنس اینڈ ٹرانسفارمیشن ان دا کراچی کانفلکٹ بائی نکولا خان, جو پروفیسر ہیں ہیومن جغرافی اور ایتھنوگرافی کی یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں. انہوں نے کراچی میں لیاقت آباد میں آ کے وقت گزارا ہے. پوری کی پوری کتاب لکھی ہے. ان کی کتاب جو ہے وہ کافی وسیع ہے. تو آج میں ان کا پرسپیکٹو دینا چاہوں گا تاکہ ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آ جائے. ناٹ جسٹ کہ لوگوں نے یہ شکایت کی ہے, بٹ جو میرے لسنرز ہیں جن کو شاید کراچی سے اتنی ہسٹری نہیں پتہ, ان کو بھی یہ پرسپیکٹو ذرا ضرور ملے کہ یار لیوڈ ایکسپیرینس جو تھا مہاجرس کا وہ کیا تھا, کس طرح تھا, کس طرح وہ مہاجر نیشنلزم کو شیپ کرتا ہے. یہ ایک ضروری پرسپیکٹو ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس کتاب کو ڈسکس کرنا چاہیے. اگین میری اس ایپیسوڈ میں کوشش ہوگی کہ میں اپنا انالیسس کم دوں, کتاب میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دوں. کتاب شروع ہوتی ہے ارشد کی ایک کہانی سے. ارشد کہتے ہیں کہ پارٹیشن کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے ساری اچھی جابز انڈین مائیگرنٹس کو دے دیں, پر بائی دا ٹائم ارشد گریجویٹڈ ان کو یہ لگا کہ میرٹ جو ہے وہ ان امپورٹنٹ ہو گیا تھا, ان کو نوکری نہیں مل رہی تھی. جب ان کے پنجابی کلاس فیلوز جو ہیں جن کا لوور گریڈ تھا ان کو نوکری مل رہی تھی, تو ان کو ایک آلریڈی فیل ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ انفیئر ہو رہا ہے. یہ ارشد کی کہانی ہے. پھر اس وقت ایم بنی, انہوں نے ایم جوائن کر لی. ان کی نظر میں یہ ایک جنگ تھی, یہ ایک وار ہو رہی تھی. اور اینڈ دس از دا سکسیس آف ایم ٹو میک پیپل فیل لائک کہ یہ واقعی ایک جنگ ہے. یہ آپ کو اگر میں کریش طریقے سے سمجھاؤں یا سمپل طریقے سے سمجھاؤں تو فٹ بال کے ایک بڑے فیمس مینیجر ہیں جوزے مورینیو. اگر آپ فٹ بال نہیں دیکھتے, آپ نے میم ضرور دیکھی ہوگی, آئی ایم جوزے مورینیو. وہ کیا کرتے تھے, وہ سیج مینٹیلٹی لے آتے تھے جس کلب میں کہ ریفریز بھی ہمارے اگینسٹ ہیں, یو ایف اے بھی ہمارے اگینسٹ ہے, پوری دنیا ہمارے اگینسٹ ہے, ہم بس ہیں جنہوں نے اپنا خیال رکھنا ہے. پاپولر سیاستدان بھی یہی کرتے ہیں, اسپیشلی آئیڈینٹی بیس سیاستدان جو ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہ بھائی وائٹ لوگوں سے نفرت ہے, نازی جرمنی کہ یہ جو جوز ہیں یہ جرمنی کے خلاف ہیں. ایم نے بھی سکسیزفلی کیا کیا, انہوں نے ایک مہاجر سیج مینٹیلٹی بنا دی کہ سب جو لوگ ہیں, پنجابی ہوں, پشتون ہوں, سندھی ہوں, بلوچ ہوں, سب تمہیں مارنا چاہتے ہیں. بندوق اٹھاؤ ورنہ یہ سب لوگ تمہارا قتل کر دیں گے. اگر تم ان سے بندوقوں کے ساتھ نہیں لڑے, سب تمہارے دشمن ہیں, تم وکٹم ہو. تو اس سیج مینٹیلٹی میں بہت سارے لوگوں نے آ کے بندوقیں اٹھائیں اور لوگوں کو مارنا شروع کیا. ارشد کی کہانی بھی انہی لوگوں میں سے ہے. آئی نو آئی سیڈ آئی فوکس آن دا بک, بٹ آئی تھاٹ بیچ میں تھوڑا پرسپیکٹو تو لوگوں کو دے دینا چاہیے. اچھا جی, ارشد کہتے ہیں کہ اس ٹائم ایک پختون مہاجر جنگ چل رہی تھی. حالانکہ وہ خود پختون ہیں بائی بلڈ, ان کے جو گریٹ گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ کابل سے آگرہ آئے, پھر آگرہ سے پاکستان آئے, پر کیونکہ انہوں نے اب مائیگریشن کر لی تھی تو وہ اب مہاجر ہو گئے ہیں. یہ دی ایکٹ آف ہجرت جو ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی بن گئی ہے. تو اس دیٹ ایکٹ دین بیکمز امپورٹنٹ فار دا مہاجر آئیڈینٹی ایز اپوز ٹو یور ہسٹری. میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں اسی طرح کا ایک ذکر کیا تھا, اور جب میں نے کہانی پڑھی میں نے علی عبداللہ کو ایک اسکرین شاٹ بھی بھیجا کہ آپ کی کہانی لگ رہی ہے کہ جو لوگ پشتون تھے بائی برتھ, بائی فیملی, بائی گرینڈ پیرنٹس, دا فیکٹ دیٹ وہ 1947 میں آگرہ سے آئے تھے, اب ان کی پشتون آئیڈینٹی نہیں رہتی, مہاجر کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے. اگر آپ گجراتی تھے, میمن تھے, بہاری تھے, جو بھی آپ کی آئیڈینٹی, دوز آئیڈینٹیز ڈونٹ میٹر اینی مور.
جو منو ایس پلائی کی کتاب کے ساتھ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب سینسز امپورٹنٹ ہو گیا, کاؤنٹنگ امپورٹنٹ ہو گئی, سو فار ہندوز ٹو ریئلائز دیر دا میجورٹی ناؤ ان انڈیا, بیکاز بینگ دا میجورٹی برنگز یو پولیٹیکل پاور. سو دیر واز پاور ان sort of flattening your differences کہ کون دلت ہے, کون لوور کاسٹ ہے, کون اپر کاسٹ ہے, and it was more politically prudent to be the Hindu majority and everybody to be a part of this broader Hindu identity. تو اسی طرح مہاجر آئیڈینٹی فارمیشن میں مہاجر ایز اے پولیٹیکل آئیڈینٹی, پشتون ہیں, گجراتی ہیں, ماں باپ کون تھے, کہاں پیدا ہوئے, وہ فرق نہیں پڑتا, آپ ہجرت کر کے آئے ہیں, آپ مہاجر ہیں. اینڈ دین دی ادر آئیڈینٹیز آر یور انیمی. تو اسی طرح ارشد بھی جو ہیں, جو پھنس گئے اس چیز میں, وہ اسی طرح ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ایک جنگ چل رہی. تو جو وہ سینسز والی بات تھی جو منو ایس پلائی کے ساتھ ہم لوگوں نے برٹش کے آنے سے ڈسکس کی کہ بھائی سینسز امپورٹنٹ ہو گیا, تو 70s کے بعد جب نئی نویلی پاکستان میں ڈیموکریسی آئی ہے, تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی یہ ضروری ہو گیا کہ بھائی اپنے میجورٹی ووٹ لے کر آنے. اب ملٹری ڈکٹیٹر تو نہیں ہے, بعد میں آ گئے واپس, بٹ اسٹل اس میں بھی الیکشنز کہنے کو امپورٹنٹ ہو گئے. تو پھر میجورٹی ہونا امپورٹنٹ ہو گیا, تو پھر آپ نے آئیڈینٹی بیسس پہ سیاست کرنی ضروری سمجھی کہ بھئی تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے, تمہاری آئیڈینٹی کے ہم رکھوالے, ہمیں ووٹ دو. تو اسی لیے مہاجر ایز اے پولیٹیکل آئیڈینٹی ایمرجڈ ان دوز سرکمسٹانسز ان مائی اوپینین. ٹھیک ہے, تو وہ اردو اسپیکنگ آئیڈینٹی جو ہے وہ بھی اسی طرح سملر ہے کہ آپ گجراتی اسپیکنگ ہوں, آپ پشتو اسپیکنگ ہوں, آپ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں, آپ لوگ مہاجر ہیں, آپ لوگ اردو اسپیکنگ ہے. واپس آ جاتے ہیں کتاب پر, واپس آ جاتے ہیں. تو ارشد کہتے ہیں کہ علی گڑھ کالونی اور اورنگی ٹاؤن میں 280 مہاجروں کا قتل کیا پختونوں نے, تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بدلے میں ہم 600 پختون ماریں گے, اور کچھ لوگوں نے یہ کیا بھی. دسمبر 1986 کی ایک رات کو ایم کیو ایم لیڈرز نے ان کو ویپنز دیے, انہوں نے کچھ گاڑیاں ہائی جیک کی اور سڑک پر جتنے پختون لیبررز ملے ان کو اس رات ان لوگوں نے ان کو مار دیا. اور اگلے دن صبح ہیڈ لائن میں انہوں نے دیکھا کہ 900 پختونز ور کلڈ. یہ کراچی کے حال تھے. کیوں یہ سیریز بنانا ضروری ہے؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کراچی کے حال بگڑنے والے ہیں. کراچی کے حال بہت برے ہیں. جو لوگ کمپلین کرتے ہیں بجا کمپلین کرتے ہیں, لیکن ہم جو لوگ اس کراچی میں بڑے ہوئے ہیں, 80s میں تو میں نہیں تھا, 90s میں تو میں تھا, ہمیں پتہ ہے کہ کراچی کے حال کتنے بدتر تھے, کتنے برے تھے. یہ کراچی کی ریالٹی تھی کہ ایک رات میں دس ڈزنٹ مین دیٹ یو آر انڈر پلینگ دی ادر ٹریجڈی. آپ اگر لوگوں کے گھروں میں جا کر, پختونوں نے مہاجر مارے تھے 280, آپ امیجن, مطلب 280 جو ہیں, واٹ اے ہیوج نمبر. یہ آج کل جو دنیا کے آپ میجر ٹیررسٹ اٹیکس بھی گنے, اس میں بھی 280 کم آپ کو ملیں گے واقعے جس میں لوگ مرے ہیں, اور اس کے بدلے میں 900 پختون آپ نے مار دیے. تو یعنی کراچی میں ایک دن میں کچھ 1380 لوگ مر گئے. یہ حال تھا کراچی کا. اینڈ کیوں مر گئے؟ کیونکہ آپ پختون ہیں. تو آپ نے ایک آئیڈینٹی وار جب کریٹ کر دی کہ پختون تمہارا دشمن ہے, مہاجر تمہارا دشمن ہے, پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ غریب لیبرر ہو جو سڑک پہ سو رہا ہو, آپ اس کو جا کے مار دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ پختون ہے. اس لیول کی جب ہیٹریڈ آپ پیدا کر دیتے ہیں نا آئیڈینٹی کے بیسس پر, تو پھر اس طرح کا وائلنس بریڈ ہوتا ہے, اسپیشلی ان اے لا لیس سٹی لائک کراچی. تو اب جب واپس آئیڈینٹی ویپنائز کی جا رہی ہے, اور پچھلے کچھ سال جو ہم لسانی فسادات کم ہو گئے تھے, لسانی سیاست کم ہو گئی تھی, اگر اس کا میں ایک ریوائول دیکھ رہا ہوں, تو یہ تاریخ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھی میں نے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے وہ دن کبھی واپس نہ آئیں کراچی میں کہ اس طرح کے واقعے عام ہو جائیں. اس کے بعد ارشد کہتے ہیں کہ جس کو پارٹی میں مارنے کا کہتے تھی, پارٹی جس کو مارنے کا کہتی تھی وہ جا کر مار دیتے تھے. ان کو کہا گیا ایک دفعہ کہ ایک عورت کو مارنا ہے, اور ان کو کہا کہ گن سے نہیں مارنا, اس طرح مارنا ہے کہ ایم کیو ایم کے دشمنوں کو ایک میسج مل جائے. وہ عورت پریگننٹ تھی, اور اس کو ارشد نے اس کے پیٹ میں چھرا مار کر قتل کر دیا. یہ ارشد خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد ارشد کو پتہ چلا کہ ان کے جو میاں تھے وہ انوسنٹ تھے, اینڈ ایم کیو ایم جسٹ وانٹڈ ہم ٹو شٹ اپ. اس صدمے میں ارشد جو ہے وہ مینٹل ہاسپٹل چلے گئے. ارشد کہتے ہیں انڈرسٹینڈ ایم کیو ایم واز فائٹنگ ود ایوری نیشن آف پاکستان, پختون, سندھیز, پنجابیز, پولیس, رینجرز اینڈ جماعت اسلامی, ایوری ون. فائنلی ایم کیو ایم میڈ دا حقیقی اینڈ وی اسٹارٹڈ کلنگ ایچ ادر. ارشد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بور ہو رہے تھے تو انہوں نے پولیس چوکی میں جا کے 4 پولیس والوں پر گولی چلا دی. ارشد نے شراب پی ہوئی تھی. یہ تھی ارشد کی کہانی. اور اس طرح کی کئی کہانیاں ہیں جو کراچی کہانی ہے, جو کراچی کے لوگوں کی کہانی ہے, جو ہماری لیوڈ ہسٹری ہے.
اس طرح کہ کراچی میں ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں. یہ جو میری جنریشن کے لوگ ہیں, میری جنریشن سے پہلے کے لوگ ہیں, وہ آپ کو یہ لیوڈ ایکسپیرینسز بتائیں گے. سب نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا اپنے سامنے دیکھا ہے. کچھ لوگ شرم کرتے ہیں کہ یار اس چیز کا ہم لوگ حصہ تھے, کچھ لوگ آج بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ صحیح کیا. ان لوگوں سے دور رہیں, ان لوگوں کی سوچ سے دور رہیں. اگر ہماری پچھلی جنریشن تھی جس کو یہ لگتا تھا کہ کسی سے اس لیے نفرت کرنی چاہیے کہ وہ مہاجر ہے, وہ سندھی ہے, وہ پختون ہے, وہ پنجابی ہے, اس جنریشن کی اس چیز کو پاسٹ میں ہی چھوڑ دیں اور دعا کریں کہ کراچی اور پاکستان کبھی پھر اس طرح کا نہ ہو. نکولا خان اپنی کتاب میں لکھ رہی ہیں کہ کراچی میں پولیٹیکل وائلنس میں صرف ہر سال 1000 لوگ مار دیے جاتے تھے. 13-14 سال کے جو بچے ہیں وہ سڑکوں پہ آٹومیٹک ویپنز لے کر پھر رہے ہوتے تھے. نکولا خان لکھتی ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کمیشن آف ہیومن رائٹس جو ہے 99 کا, اس میں ایم کیو ایم فیس ٹینشنز اینڈ کانٹرڈکشنز ان مینٹیننگ اے وکٹمائز پوزیشن ڈیورنگ دا ایرا آف اسٹیٹ ریپریشن. بیسکلی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کا جو پولیٹیکل بیانیہ تھا کہ صرف مہاجرس ٹارگٹ ہو رہے ہیں, انہوں نے اس چیز کو انٹرنیشنلائز بھی کیا, بٹ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں جس طرح UNHCR ہے یا یونائٹڈ نیشن کمیشن آن ہیومن رائٹس ہے, انہوں نے بولا کہ بھائی آپ بھی اسٹیٹ ریپریشن, ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اسٹیٹ ریپریشن ہوئی ہے لیکن آپ بھی حصہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ وکٹم ہیں اور آپ کے خلاف وائلنس ہو رہا ہے, آپ نے بھی وائلنس کیا ہے, آپ آرمڈ کانفلکٹ کا حصہ ہیں ود دا اسٹیٹ. ایم کیو ایم کا زور تھا کراچی پہ, وہ اسٹرائکس اور وائلنس سے شہر بند کرا سکتے تھے. نکولا خان لکھتی ہیں کہ ایم کیو ایم پروفٹڈ فرام دی انسٹیبلٹی اینڈ lawlessness ٹو سسٹین پاورفل نیٹورکس آف انفلوئنس, ان افیکٹ a parallel economy which produced organizational profits from alliances cemented around violence. حمزہ علاوی جو ہیں بہت بڑے اسکالر ہیں پاکستانی, وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک پریفیلائز موومنٹ تھی of frustrated petty bourgeoisie solitariat class aspiring to higher employment quotas in a state apparatus held captive by an oligarchy of military bureaucratic power. بہت ہی خوبصورت سینٹنس انہوں نے لکھا ہے, دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. بیوٹیفل. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اولیگارکی اور ملٹری بیوروکریٹک پاور جو ہے, یہ میں کئی پوڈ کاسٹ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ کس طرح پاکستان بننے کے بعد جو ہماری ملٹری اور بیوروکریسی ہے اس نے نیکسس کر کے پاکستان کے اوپر ایک کنٹرول لے لیا تھا. ان کا پاکستان پہ ایک کنٹرول تھا, تو پاکستان کی جو میجر ریسورسز ہیں نا وہ کنٹرول کرتی ہیں. آپ اس کو اگر اس طرح گھر کے ایگزامپل میں سمپل کر کے آپ کو بتا دوں کہ بھائی گھر میں نوکر ہیں, ٹھیک ہے, جن کو سیلری ویلری نہیں ملتی, ان کو ڈنڈے بھی پڑتے ہیں, ان کو مار بھی پڑتی ہے, اور وہ جو لوگ ہیں وہ غلامی کرتے ہیں. تو گھر کا جو مالک ہے وہ اور اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ مل کر یہ غلامی کا سسٹم پورا چلاتے ہیں گھر میں. تو جو باقی سارے چھوٹے بھائی ہیں, اب ان کے پاس یہ آپشن ہے نا کہ یار یہ غلامی کے سسٹم کو توڑ دیں یا ہم غریب جو لوگ جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں اچھا سسٹم تو یہی ہے, اگر ہم نے اس سسٹم سے فائدہ نکالنا ہے کہ یار اس غلامی کے سسٹم سے جس کو فائدہ ہو رہا ہے اس فائدے کا تھوڑا ہمیں بھی حصہ مل جائے. پیٹی بورژوازی کلاس یہ جو کہہ رہے ہیں, تو بورژوازی کلاس اور پرولیٹیریٹ کلاس جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے امیر اور غریب. سمپل میں بتا دیتا ہوں, آئی نو مارکسسٹ کو بھی ہارٹ اٹیک آ رہا ہے کہ یہ تو اتنا سمپلیفائی کر رہا ہے سمپل زبان میں. تو پیٹی بورژوازی مطلب اپر مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ اسی سسٹم میں رہ کر اسی سسٹم سے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی میرا ایکسپیرینس تھا جب ناصر منصور صاحب بھی آئے جنہوں نے لیبر کی بات کی. جو مڈل کلاس لوگ ہیں انہوں نے فیکٹری اونرز کا ساتھ دیا کہ نہیں فیکٹری اونرز ٹھیک ہیں, کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں وہ ایک دن یہ فیکٹری اونرز ہوں, وہ بھی منیمم ویج نہ دیں, وہ بھی لوگوں کو غلام بنا کر اپنے سے جو نیچے ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر یہی سسٹم آف اپریشن جو ہے اس کو پرپیچویٹ کریں. اچھا جی, بک کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے دا مہاجرس ٹرانسپوزڈ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ تھیورسٹ آرگیو کرتے ہیں کہ ایتھنو نیشنلزم پاکستان کی پولیٹیکل فیلنگز اور ملٹری کی اوور ریچ کی وجہ سے ہے. اسٹیٹ سٹیزنز کو رائٹس نہیں گارنٹی کر سکتے, تو آئیڈینٹی بیسڈ افیلیشنز موبلائز کی جاتی ہیں اسٹیٹ کی اتھارٹی اور پاور کے اگینسٹ. یہ میرے خیال سے ایک بہت اچھا آرگیومنٹ ہے. پاکستان میں نہیں ملتے رائٹس آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اسٹیٹ رائٹس نہیں دیے جا رہے, ہمارا جو ریاست ہے وہ جابر ہے, وہ ظالم ہے, تو اس میں آپ نے رائٹس کیسے لینے ہیں. کئی ہم موومنٹس دیکھتے ہیں جو ہمیں تاریخ میں نہیں بتائی جاتی, ہاری موومنٹس, فارمرز موومنٹ, وہ کس بیسس پہ موومنٹ چلائی جا رہی ہیں کہ آپ ہاری ہو
میں ہاری ہوں, ہم دونوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, کون ظلم کر رہا ہے, فیوڈل کلاسز اور اسٹیٹ جو ہے ظلم کر رہا ہے, تو ہماری ہاری آئیڈینٹی کے اراؤنڈ اس رائٹس بیس موومنٹ کو چلایا جائے گا. ایتھنو نیشنلزم اس لیے پنپتا ہے کہ وہ ایک بنسبت اس کے آسان طریقہ ہے رائٹس ڈیمانڈ کرنے کا. رائٹس تو کسی کو بھی نہیں مل رہے, پر وہ ایک براڈ بیس رائٹس موومنٹ اکراس پاکستان چلانی تھوڑی شاید مشکل ہے. تو ایتھنو نیشنلزم ایک آسان طریقہ بن جاتا ہے کہ اس بروٹل اسٹیٹ جو آپ کو رائٹس نہیں دیتی, اس کے اگینسٹ رائٹس کے لیے اپنے آرگیو کرنا. آپ آرگیو کرنا شروع کرو کہ یار پشتون تحفظ موومنٹ کے پشتون کو رائٹس ملیں, مہاجر قومی موومنٹ کے مہاجروں کو رائٹس ملیں. سو دین اٹ بیکمز اے وے آف آرٹیکولیشن فار یور رائٹس بیسڈ آن یور آئیڈینٹی, بیسڈ آن یور ان گروپ, کہ یار ہم لوگوں کو نہیں مل تو کسی کو بھی نہیں رہے, لیکن آپ پولیٹیکل موومنٹس لوگوں کی جو گریوینسز ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے رائٹس نہیں مل رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے مجھے پانی نہیں مل رہا, اب میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ یار اس کو بھی نہیں مل رہا, یا کوئی مجھے آ کے مجھے بولے تجھے اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ تو مہاجر ہے. چلو صحیح کہہ رہا ہے یار. اور پھر اس کے اراؤنڈ ایک موومنٹ چلانا, وہ پولیٹیکل موومنٹ چلانا بنسبت دوسری چیز کے آسان ہوتا ہے. تو ایم کیو ایم انہی ایشوز کرپشن اور ایتھنک ڈسکرمنیشن کے اراؤنڈ پاپولر ہوئی. 1947 کے بعد مہاجرس پاکستان کی رولنگ ایکسس کا حصہ تھے. پھر 1970 میں جب ان کی پاور تھوڑی کم ہوئی تو ادھر ڈسکانٹینٹ بڑھا, اور 1980s میں ایم کیو ایم ایمرج ہوئی. یہ چیپٹر 1947 سے کہانی بتاتا ہے. اس میں لکھا ہے کہ زیادہ تر ریفیوجیز جو ہیں وہ نئے کیپٹل کراچی میں سیٹل ہوئے, جہاں پراسپیکٹس آف اکنامک اپرچونٹی ان دا فارم آف جابز اینڈ فائنینشیل سیکیورٹی زیادہ تھی. تو ایک امیگرنٹ ایکسپلوژن ہو گیا کراچی میں. پھر انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے پختونز بھی کراچی آئے. ایوب خان جب آئے تو سول امپلائمنٹ جہاں ایک مہاجر ڈومیننس تھی, وہاں انہوں نے پنجابیز کو رکھا, پنجابیز کی ڈومینیشن بھی شروع ہو گئی. نکولا خان لکھتی ہیں کہ مینی مہاجرز ریزورٹڈ ٹو اسٹیبلشنگ فالس پنجابی اور پختون اینسسٹری ٹو سیکیور امپلائمنٹ اینڈ پروموشن. تو جب پھر کیپٹل اسلام آباد شفٹ ہو گیا تو ایک اور مہاجر ڈسکنٹینٹ ہوئی کہ بھائی ہم سے کیپٹل بھی لے لیا. ساتھ ہی ساتھ پھر ون یونٹ اور لینگویج ایشو ہوا, اس پہ سندھی مارجنلائزیشن ہوئی, جس کی وجہ سے سندھی نیشنلزم بھی ایمرج ہو چکا تھا. نکولا خان لکھتی ہیں کہ ایم کیو ایم کنٹینیوڈ کوٹنگ دا سندھی نیشنلسٹ بینرز ود دا سلوگن سید الطاف بھائی بھائی اینڈ سندھی مہاجر بھائی بھائی were raised at MQM political rallies. Sayyid's birthday was celebrated as an annual political event by MQM. Over time, however, the Muhajirs' persistent, exclusive, ethnic focus on their own grievances damaged the Sindhi Muhajir alliances. Despite Altaf Hussein's marriage to a Sindhi Baloch woman, Faiza Gabol, in 2001. یہ مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لگتی ہے MQM کی تاریخ کی. ابھی میں نے جی ایم سعید پہ بھی جب ویڈیو بنائی, لوگوں نے حوالہ دیا کہ جی ایم سعید نے بہت ریسس باتیں کی ہیں. اگر آپ جا کر اگینسٹ مہاجرس, اگر آپ جا کر میری ویڈیو دیکھ لیں آن جی ایم سعید, تو اس میں نے کھل کر ان کو کرٹیسائز کیا اس بات پہ کہ بھائی آپ جس طرح لکھ رہے ہیں, آپ پنجابی اور مہاجر لوگوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. تو یہ مجھے انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ الطاف حسین ایم کیو ایم نے سندھی نیشنلسٹ جو ہیں, اگر ہم اس طرح فریز کر رہے ہیں نا کہ اینٹی مہاجر ہیں سندھی, تو سندھی نیشنلسٹ ون وڈ آرگیو مے بی آر مور اینٹی مہاجر دین اے مین اسٹریم پارٹی لائک پی پی پی. لیکن الطاف حسین سندھی نیشنلسٹ اور جی ایم سعید, جنہوں نے مہاجروں کے خلاف واقعی غلط باتیں کی ہیں, کنڈیمیبل باتیں کی ہیں, ریسسٹ باتیں کی ہیں جو نہیں ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے, ان کے ساتھ انہوں نے کلوڈ کیا. تو پالیٹکس ٹرمپ ہو جاتی ہیں, پولیٹیکل ایکسپیڈینسی جو ہے وہ ٹرمپ کر جاتی ہے آپ کے اگر کوئی پرنسپل پوزیشنز اس کو ہیں. پھر جب بھٹو پرائم منسٹر بنے تو مہاجر نیشنلزم جو ہے وہ اس کی فاؤنڈیشنز لے ہوئیں. نکولا خان لکھتی ہیں کہ ڈیزائن ٹو ری ڈسٹریبیوٹ ویلتھ مور ایکویٹیبلی, نیشنلائزیشن ایلینیٹڈ دا رورل ماسز, پروڈیوسڈ اکنامک ڈکلائن. اب یہ کیسر بنگالی ہماری پوڈ کاسٹ پر آئے تھے, انہوں نے اس کے اگینسٹ آرگیو کیا ہے کہ اکنامک ڈکلائن نہیں ہوا تھا. اینڈ ڈیکریزڈ اپرچونیٹیز فار مہاجرز ان گورنمنٹ اینڈ ان پرائیویٹ ایجوکیشن. 1972 میں بھٹو نے سندھی کو سندھ کی پروونشل لینگویج بنایا. اس کے خلاف جو پرو اردو رائٹس ہوئے, اس کے اندر وائلنس ہوا اتنا زیادہ کہ 2 دن کے اندر ایمرجنسی پروویژنز یوز کر کے ذوالفقار علی بھٹو نے واپس لے لیا. اب دس از کائنڈ آف مائی پوائنٹ آف گوئنگ تھرو ہسٹری ایز ویل. میں جب کہتا ہوں کہ 1947 میں اردو نافذ کی گئی, لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ حال تھا پاکستان کا کہ بھئی آپ سندھی لکھ بھی نہیں سکتے تھے, سندھ بھی نہیں بول سکتے تھے جب 1 یونٹ ہو گئی.
اب سندھ کی پروونس کی آفیشیل لینگویج سندھی ہی ہوگی نا. یہ کرنے پر پرو اردو رائٹس کرنے کا کیا مقصد ہے, مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا. کیونکہ ایک آفیشیل لینگویج ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے. اب آپ میر پور خاص میں آپ نے ایک ایف آئی آر کٹوانی ہے, آپ نے کورٹ جانا ہے, وہ بولے کہ نہیں اردو اور انگلش ہی ہو سکتی ہے, وہ بیچارے کیا بولیں, کیا کریں. آپ ان ایڈیشن کر دیں. ایسا نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل لینگویج چینج کی, آپ کی نیشنل لینگویج اور نیشنل آفیشیل لینگویج جو ہے, آفیشیل لینگویج آپ کی ایکچولی انگلش اور اردو دونوں ہیں, اور آفیشیل چیزیں جو ہے وہ اکثر انگلش میں ہوتی ہیں, وہ ہیں, وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. بٹ سندھ کی پروونشل لینگویج کا بھی اسٹیٹس دینے سندھی کو مسئلہ تھا. اگین آپ 1947 کے بعد جائیں گے تو یہ انیشل جو ایجوکیشن سے سندھیوں کو نکالا گیا, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اردو میڈیم آپ نے کر دیا تھا. بیچاروں کو آتی ہی نہیں, تو وہ پڑھیں گے کیسے, اسکول کیسے جائیں گے, پھر گریجویٹ کیسے ہوں گے. پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں. بھائی اسکولوں کا آپ نے رستہ ہی بند کر دیا بیچارے لوگوں کے لیے. اچھا, پھر دا کوٹا سسٹم جو انٹروڈیوس تو نہیں ہوا, انٹروڈیوس تو لیاقت علی خان نے کر دیا تھا, بٹ جو ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ ہوا, دیٹ آؤٹریج دا مہاجرس. نکولا خان لکھتی ہیں کہ critics of Muhajir's exclusivist claims of discrimination argue that the quota, which was based on all jobs and excluded the 10% of jobs allocated on merit that had generally gone to Muhajirs, may have overrepresented Sindh's Muhajirs. آگے محمد وسیم کو کوٹ کرتے ہوئے لکھتی ہیں وہ کہ وہ آرگیو کرتے ہیں کہ mid 1980s تک the Muhajirs' margin of over-representation in the federal bureaucracy had reduced from 3 times their designated share to a figure actually approximating their quota. یہی میں بار بار آرگیو کرتا ہوں جو لوگ کوٹا سسٹم برنگ اپ کرتے ہیں. دوست, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے ایڈیکویٹ رائٹس نہیں مل رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر 1970-1980 تک کراچی کو اتنا زیادہ پاکستان کی ریسورسز دے دی گئیں کہ وہ جب کم ہوئیں تو آپ کو لگا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جس طرح 1947 سے 1971 ایسٹ پاکستان کی جو ریسورسز ہیں وہ ایکسٹریکٹ ہو کے ویسٹ پاکستان میں لگائی جا رہی تھی. پر ویسٹ پاکستان کی جو ایلیٹ تھی, جس میں اکثر لوگ کراچی میں تھے, وہ فیکٹریز اون کرتے تھے بنگلہ دیش میں. تو پھر جب 1971 بنا, دے لاسٹ دوز فیکٹریز. سو اٹ فیلٹ لائک کہ ہمارا تو بڑا لاس ہو گیا, ہم تو وہاں سے پیسہ کماتے تھے. پر اصل زیادتی تو یہ تھی کہ آپ ان کی ریسورسز جو ہیں وہ ایکسٹریکٹ کر کے ان پر ظلم کر رہے تھے. یہ ظلم نہیں ہے کہ بھائی جنگ ہو گئی تو آپ کی فیکٹریز یہاں پر کھو گئیں. تو اسی طرح اگر آپ شروع کی بیوروکریسی دیکھیں, اٹ واز ڈومینیٹڈ بائی مہاجرس. پھر پنجابی مہاجر ڈومیننس ہوئی, تو جب نمبرز ایکوریٹلی ور مور ریپرزینٹیو وہ کوٹا سسٹم کے تھرو ہی ہوئے, تو وہ ایسا لگا کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی, کیونکہ پہلے جو ہمارے نمبرز تھے وہ ہماری ریپرزنٹیشن سے 3 ٹائمز زیادہ تھے. یہی لکھ رہے ہیں نا محمد وسیم کہ جو پہلے فیڈرل بیوروکریسی تھی وہ 3 ٹائمز مہاجر ریپرزنٹیشن سے ایک ایسے نمبر پہ آ گئی وچ ایکوریٹلی ریپرزینٹڈ. MQM represents the movement of a privileged community on the decline rather than an under-represented community. یہ آرگیو کیا جا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد ضیاء الحق آ گئے. تو ضیاء الحق کو انیشلی تو مہاجروں نے سپورٹ کیا, کیونکہ جو اسلامسٹ آؤٹ لک تھی ضیاء الحق کی, وہ مہاجروں سے قریب تھی, آئیڈیالوجی آف پاکستان سے قریب تھی. پھر ضیاء الحق نے جب پنجابی ایلیٹ کو اسٹرینتھن کیا اور ریسورسز کافی پنجاب میں لگائیں, تو پھر وہ مہاجر کمیونٹی اور ضیاء الحق کا جو ہے وہ انبن ہو گئی. اچھا, Zia's regime had set a precedent for MQM to mobilize millions of Muhajirs around a new politics of opposition to the Punjab domination in industry, bureaucracy and the military, and the Muhajirs' loss of power in these institutions after the late 1960s. MQM سے پہلے جو مہاجر ووٹ ہے وہ جماعت اسلامی یا اسلامسٹ پارٹیز جو ہیں ان کو ملتا تھا, اور جماعت اسلامی اور ضیاء الحق تو آپ سب کو ہی پتہ ہے یار, اینڈ میں ان کی فالنگ آؤٹ ہو گئی تھی. اس سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ضیاء الحق اور جماعت اسلامی شروع میں بھی ساتھ نہیں تھے. انفیکٹ اگین لوگ آرگیو کریں گے مودودی اور ایوب خان کا بھی فال آؤٹ ہو گیا تھا. جی بالکل ہو گیا تھا, بٹ اپارٹ فرام دیز لٹل انسٹنسز, مور آفن دین ناٹ ہماری تاریخ میں جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کر ہی ایمرج کی ہے. 1970 کے بھی جب الیکشن ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی جو ہے اس الیکشن میں وہ جماعت اسلامی تھی, وہ نہیں جیت سکی بالکل بھی. تو جماعت اسلامی پھر یہ آرگیو کرتی ہے کہ ضیاء الحق نے MQM بنائی ہمارا ووٹ توڑنے کے لیے, کیونکہ ہم لوگ مہاجروں میں بہت زیادہ مقبول تھے.
میں واپس نہیں پڑھوں گا اس ڈبیٹ میں. یہ ایم کیو ایم بھی ہیز جمپڈ ان, بڑے تھریڈ لکھ دیے گئے ہیں. زاہد حسین صاحب آئے تھے, انہوں نے بولا کہ ایم کیو ایم جنرل حمید گل نے بنائی ہے. اس کے بعد مرزا اسلم بیگ کا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ضیاء الحق نے بولا کہ ہم نے ایم کیو ایم بنائی تھی. ایم کیو ایم کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے, آپ کے پاس دونوں پرسپیکٹیوز ہیں. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے, زاہد حسین صاحب کہتے ہیں ایسا ہے. دونوں پرسپیکٹیو ہیں, آپ نے جو ماننا ہے مان لیں, میں ابھی اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا. اچھا جی, ضیاء الحق کی افغان پالیسی کی وجہ سے ایک انفلکس ہوا افغانیوں کا کراچی میں. پھر 1971 کے بعد 160,000 بہاریز بھی آفیشیلی آئے, اور کئی ہزار اور لوگ اور بہاری جو ہیں وہ انآفیشیلی آئے. 1,60,000 تو آفیشیلی آئے, اور انآفیشیلی بھی بہت زیادہ لوگ آ گئے. تو یہ 1947 سے کراچی کا ایک تھوڑا بہت ایشو رہا ہے کہ ہماری جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیزائن ہی نہیں ہے اتنے لوگوں کے لیے. تو یہ جو بار بار ہسٹری میں فار ڈفرینٹ ریزنز ایک انفلکس ہوا ہے, اس نے شہر کی ریسورسز پہ بہت زیادہ اسٹرین ڈالا ہے. تو اس کی وجہ سے 1980s تک کراچی کی پاپولیشن 6 ملین ہو گئی تھی, پر پانی, ایجوکیشن, الیکٹریسٹی یہ سب ریسورسز بہت کم تھیں. پھر کراچی میں کچی آبادیاں پاپ اپ ہونا شروع ہو گئیں. کراچی میں 1965 میں بھی مہاجروں کے اینٹی پختون رائٹس کیے تھے, اور پھر 1985 میں تو ایتھنک وارفیئر کا سما تھا. نکولا خان لکھتی ہیں کہ دا پری ڈومیننس آف مہاجر اینڈ پنجابی ڈیولپرز changed when profits from heroin and arms flooded Karachi's economy after the Soviet Afghan War. With new Pakhtun money, new patterns of illegal land development emerged, new systems of informal banking came into being, the transporters expanded to control the city roads, and the old squatter settlements came under attack. پھر بشرا زیدی والا انسیڈنٹ سب کو ہی پتہ ہوگا جو کراچی کی تاریخ سے واقف ہیں. اس کے بعد تو ایک مہاجر پختون وار ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور کیا ہی کہہ سکتے ہیں, وہی ایمرج ہو گئی تھی. نکولا خان کہتی ہیں کہ اسکیل اور شیئر بروٹیلٹی میں یہ پارٹیشن آف انڈیا کے بعد انپریسیڈنٹڈ تھا کہ یہ جتنا وائلنس ہوا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دیکھا مردوں کے بینڈز جو ہیں نا, پورے گروپ جو ہیں, وہ کلیشنکوف رائفل لے کے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے, ان کی چیزیں چراتے تھے. ایسے لوگ جو ایک جنریشن سے وہاں رہ رہے ہیں, مرد عورت بچوں کو وداؤٹ مرسی مار دیتے تھے, برننگ ہوتی تھی, لوٹنگ ہوتی تھی, پوری کی پوری ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ جل کر راکھ بن گئی تھی. ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹ کیمپسز پہ وائلنس شروع ہو گیا تھا. جماعت اسلامی وچ ہیڈ ایکسپیرینس آف ٹریننگ ملیٹنٹس ان ایسٹ پاکستان اینڈ افغانستان concentrated on transforming the student wing اسلامی جمعیت طلبہ into a force capable of controlling the universities. عام کلیشز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے اسلامی جمعیت طلبہ اور اے پی ایم ایس او کا کراچی یونیورسٹی میں جو کلیشز ہو رہے تھے. سب سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں اور کراچی میں اسٹوڈنٹ کیمپسز پر جمعیت ہے جو کلیش اینڈ کوف لے کر آئی ہے, اور پھر ایم کیو ایم کے پاس سارے ہی ویپنز تھے دنیا بھر کے. پھر ایم کیو ایم نے اربن سندھ میں الیکشنز جیتی. پہلے انہوں نے بے نظیر کا ساتھ معاہدہ کیا کہ کراچی کے لیے 59 پوائنٹ پروگرام جو ہے وہ بنایا جائے گا. پھر انہوں نے ایک ڈیل کی ٹو ٹاپل بے نظیر گورنمنٹ. پھر سندھی مہاجر وائلنس ہوا, اور پھر ایم کیو ایم اور زیادہ نیشنلسٹک ہو گئی. اس وقت جنا پور کا بھی میپ آیا جس میں مہاجروں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کا پلان تھا. اگین اس میں آپ کو دوسرا پرسپیکٹیو دے دوں کہ الطاف حسین نے اس وقت اسپیچ کی تھی کہ بھائی اگر مل گیا جنا پور کا اور یہ ہو گیا تو مجھے مینار پاکستان سے پھانسی لٹکا دینا. دونوں پرسپیکٹیوز آپ کے پاس ہیں, سچ تھا جھوٹ تھا مجھے نہیں پتہ. آگے نکولا خان لکھتی ہیں کہ 1989 میں نیوز لائن میں ایک رپورٹ آئی جس میں فیوڈنگ گروپس جو ہیں وہ کھلم کھلا ویپنز میں ٹریڈ کر رہے ہیں. اے پی ایم ایس او جمعیت سے ویپنز بھی لے رہا ہے, ایم کیو ایم جو ہے وہ پی 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 سے گنز بھی لے رہی ہے. مطلب ایک دوسرے کو مارنا بھی ہے اور ایک دوسرے کو بندوقیں بیچنی بھی ہیں. ہائے کیا ملک ہے ہمارا. اچھا جی, ڈسپائٹ مہاجر پختون پنجابی کانفلکٹس ان کراچی, انڈیپینڈنٹ انٹرپرینورز ور پیٹرنائزڈ بائی دا پولیٹیکل پارٹیز, covertly turning Karachi into a major regional center for the arms trade and producing a Muhajir monopoly on the arms and businesses and local distribution networks. اردو میں کر لیتا ہوں لوگوں کے لیے, بک تو انگریزی والے تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, کہ اتنے سارے جو ہیں آسانی سے بندوقیں جو اویلیبل ہو رہی تھیں اس کی وجہ سے ایم کیو ایم ایکٹیوسٹ فائٹنگ دا پارٹیز اینمیز وہ ویپن استعمال کر رہے تھے, بٹ اپنے پاورفل فائنینشیل نیٹورکس جو ہیں ایکسٹورشن اس کو سسٹین کرنے کے لیے بھی استعمال ہو رہے تھے. کرمنالٹی بہت زیادہ بڑھ گئی, بھتہ بہت زیادہ بڑھ گیا, ٹارچر اور ٹیرر کے جو میتھڈز ہیں ایم کیو ایم کے اندر وہ یہ لکھ رہی ہیں کہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو جرنلسٹ ہیں وہ ایکسپلسٹ تھے ان دیر criticisms of MQM for raising money through robbery, arms trading, widespread extortion and intimidation.
ایم کیو ایم کے جو ایکٹیوسٹ ہیں بشیر احمد، ان کے کنفیشنلز بھی ہیں اس پر. ایک کروڈلی ایسٹیمیٹڈ فگر ہے کہ اینیول کلیکشن بھتہ جو ہے ایم کیو ایم کا وہ 765 ملین روپیز تھا. یہ بیسڈ ہے کہ بھائی ہر ہاکر سے اگر آپ 50 روپے لے رہے ہیں، 100-200 ورکنگ مڈل کلاس سے لے رہے ہیں، 100 روپے منی بس سے لے رہے ہیں، ٹیکسی رکشا سے لے رہے ہیں، 100-200 شاپ کیپر چھوٹوں سے لے رہے ہیں، 200-500 لارج سے لے رہے ہیں، اسی طرح یہ آپ میتھ کرتے جائیں. اچھا، اور سارے ممبرس ٹارگیٹڈ تھے. دیز انکلوڈیڈ میمنز، بوراز، کھوجاز ور ناٹ کمرشلی، پولیٹیکلی اور ادروائز رائیولز آف مہاجرز. تو ایسا نہیں ہے کہ نان مہاجر لوگ ٹارگیٹڈ تھے بھتہ کے لیے، سب لوگ ہی ٹارگیٹڈ تھے بزنس میں. ایکسٹورشن کے جو پروسیڈز ہیں وہ ویپنس کے لیے، ویپن ٹریننگ کے لیے، لیگل ڈیفینس کے لیے، میڈیکل ٹریٹمنٹ آف انجرڈ سپورٹرز اینڈ ایکٹیوسٹ، پبلک فیونرلز، پبلک ریلیشنز، ان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہے تھے. کراچی کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں فاروق سمر، انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف بولا کہ ایم کیو ایم نے ان کو 4.3 ملین روپے ان سے لوٹ لیے ہیں اور پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن یہ جو ہے، یہ آؤٹ برسٹ جو ہے ان کا، یہ ان یوزول تھا. ہیرلڈ کے پاس فرسٹ ہینڈ رپورٹس تھیں بینکرز کی، ٹریڈرز کی، ڈاکٹرز کی، ٹیچرز کی، ملاز کی، جنہوں نے ایکسٹورشن کا ذکر کیا. لیکن ایک کلائمیٹ آف سائلنس اینڈ انٹیمیڈیشن تھا. لوگ کھل کر آ کے پبلکلی یہ چیزیں نہیں مانتے تھے. اچھا، یہ چیز پھر پارلیمنٹ کے لیول پر بھی ہو رہی تھی. خواجہ آصف نے کلیم کیا کہ 1993 پریزیڈنشل الیکشنز میں ایم کیو ایم نے 5 ملین مانگے فاروق لغاری سے اور وسیم سجاد سے in exchange of MQM votes. In an interview with Idris Bakhtiar, Moinuddin Haider, former governor of Sindh, claimed first-hand knowledge of rupees 600 million collected by MQM by illegal chanda, which was sent to London. اچھا جی، یہ funds from extortion and corruption funneled into legitimate and illegitimate businesses which were said to sustain MQM at international, national and local levels. 88 اور 89 میں جی ڈی پی ریٹ ڈکلائن کیا ہر سال. تو دی اکنامک امپیکٹ جو ہے وہ کراچی چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری نے ایسٹیمیٹ کیا کہ پروڈکشن لاسز ڈیو ٹو شٹ ڈاؤن اینڈ اسٹرائکس انفورسڈ بائی ایم کیو ایم ان دا فرسٹ 6 months of 1995 ور اراؤنڈ 2.817 بلین پر ڈے. یہ تو سچ بھی نہیں لگ رہا ہے یار کہ 1995 کے پہلے 6 مہینے میں ہر سال شٹ ڈاؤنس کی وجہ سے 2 بلین پر ڈے کا نقصان ہوا. یہ اینڈ اراؤنڈ 65 بلین ان دا لاسٹ 6 months of 1995. میرے خیال سے یہ بولوں گے جن دن بند ہوا ہے اتنا ہوا. تو 6 مہینے آخری جو ہیں 1995 کے کراچی میں وہ 65 بلین کا نقصان ہوا صرف ان سب چیزوں کی وجہ سے، شٹ ڈاؤنس، اسٹرائکس. یہ ہم سب اس ٹائم بڑے ہوئے ہیں. تو جتنے لوگ کمپلین کرتے ہیں کراچی حالات برے ہیں، بالکل برے ہیں. بہت ہمارا بچپن جو تھا نا وہ انسین تھا. میں نے خود ڈرائیو کی ہوئی ہیں، بندوقیں چل رہی ہیں، ٹائر جل رہے ہیں، ان کے اوپر سے گاڑیاں چلائی ہوئی ہیں میں نے. اچھا جی، دا رپورٹ آلسو recorded a drop in Karachi's share in the growth of GDP from 2% in 1992-93 to not، مطلب زیرو جی ڈی پی گروتھ ہو گئی تھی ہماری. اسٹرائکس جیسے 3 دن کی مارننگ جو ہے ایم کیو ایم کی، اور اس کی وجہ سے ساری اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی تھی. نیشنل اکانومی کو کوئی 8.5 بلین کا نقصان ہوتا تھا، اور کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ بہت زیادہ امپیکٹ تھا اس پرسسٹنٹ وائلنس کا. جنرل انڈیکس شیئر پرائسز ڈراپڈ فرام 88.5 to 14.2. Wow, that's a massive drop between 1991 and 1993. And in 1995, a loss to the government was recorded at around rupees 14 billion from aggregated market capitalization and tax losses. ٹیکس لاسز کی وجہ سے بزنس اور انڈسٹری کلوجر ہوتا تھا. فورن بائرز اور انویسٹمنٹ ظاہری بات ہے نہیں آتی تھی اس زمانے میں اس سب کی وجہ سے. کاٹن اور ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں بہت زیادہ بند ہوا. گڈ جو آ رہے تھے شہر میں، فریش پروڈیوس جو آ رہا تھا وہ کم ہو گیا. انسٹیبلٹی تھی، لا لیسنس تھی. ڈان نے جولائی 1995 میں بولا کہ اسینشلی کراچی ناؤ از اے ہاسٹیج سٹی. تو ایم کیو ایم کی لوگوں کو رینسم کرنے کی وجہ سے پولیٹیکل لیوریج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. دا گورنمنٹ واز فورسڈ ٹو کنسیڈر ایم کیو ایم ایز اے رولنگ پارٹنر ڈیمونسٹریٹڈ ان دا کولیشن ڈیل اسٹرک بائی دا پی 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 اینڈ پی ایم ایل این with MQM in 1988 and 1997. پھر 1991 میں الطاف حسین پر کرٹیسزم ہوا کہ وہ ایک فیشسٹ آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں، تو MQM سپلٹ ہو گئی، MQM حقیقی بن گئی. الطاف حسین لنڈن میں ایگزائل میں چلے گئے. پھر 90s میں سیکیورٹی آپریشن کیے گئے کراچی میں. 1996 میں کراچی میں ورلڈ کپ کے میچز بھی ہوسٹ کیے. تھوڑی سیکیورٹی آپریشن کے بعد حالات اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ آپ
ورلڈ کپ میچز ہوسٹ کریں. اس میں میں یہ کیویٹ ضرور ایڈ کر دوں کہ سیکیورٹی آپریشنز کے نام پر اگر آپ نہتے بچوں کو مار رہے ہیں جسٹ بیکاز دیر مہاجر, یا آپ کسی کی ایتھنیسٹی کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. سیکیورٹی آپریشنز کے گارب میں یہ نہیں کر سکتے آپ کہ جس طرح ابھی بی ایل اے ہے, بالکل بی ایل اے کو اٹیک کریں, جتنا بی ایل اے کو آپ نے اٹیک کرنا ہے آپ کریں, پر بی ایل اے کے نام پر اگر آپ عام بلوچ انسان کو اٹھاتے ہیں یا کل اینڈ ڈم کرتے ہیں, اس کی تو کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. تو اسی طرح ہے کہ بھائی اگر کوئی ٹیررزم میں انوالو تھا, کوئی رینسم میں انوالو تھا, اس کے خلاف سیکیورٹی آپریشنز کریں, اس کے خلاف جو لیگل کارروائی ہے وہ کریں. کل اینڈ ڈم پالیسی, سڑکوں پہ لوگوں کو مارنا ان ایکسیپٹیبل, ول نیور اسٹینڈ فار دیٹ. 1997 میں نواز شریف نے ایم کیو ایم کے ساتھ ڈیل کی کوشش کی ٹو کیپ بینظیر بھٹو آؤٹ آف گورنمنٹ. نکلا خان لکھتی ہیں کہ سمر 1998 saw an escalation in politically motivated killings. دسمبر تک ایسٹیمیٹس تھے 650 اور 1000 کے بیچ میں لوگ مر گئے, 300 تو جون اور جولائی میں صرف مرے. پھر نکولا خان لکھ رہی ہیں اب یہ, ون مائٹ کویسچن دی ایپلیکیبلٹی آف مہاجر ایز این آئیڈینٹی مارکر فار اے کمیونٹی سو ڈیوائڈیڈ بائی کلاس, آئیڈیولوجیکل فیکٹرز اینڈ وائلنس. وائلس ان ایم کیو ایم اینڈ جماعت اسلامی, ایتھنیسٹی از سینٹرل ٹو پولیٹیکل آئیڈینٹی اینڈ ایکشن. ان دا حقیقی ایتھنیسٹی اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی آر سیکنڈری ٹو وائلنس. وہ کہہ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی, ایم کیو ایم حقیقی ساری مہاجر پارٹیز ہیں, پر جماعت اسلامی کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے ایجوکیٹڈ اردو اسپیکنگ مڈل کلاسز سے. ایم کیو ایم اور حقیقی کے جو اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہ کراچی کے زیادہ تر ڈپرائیوڈ اسپائرنگ ٹو بی مڈل کلاس مہاجر نیبرہڈ جو ہیں وہاں سے ان کا سپورٹ آ رہا ہے. تو یہ جو ڈسٹنکشنز ہیں یا جو فرق ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایتھنیسٹی کس طرح پولیٹیکل انسٹرومنٹل کیٹیگرائزیشن ہے کہ الگ فیکٹرز کی وجہ سے, جس طرح یہاں پر کلاس ہے اس کی وجہ سے کس طرح ایتھنیسٹی ایز اے پولیٹیکل آئیڈینٹی پلے آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. مہاجر وہ کہہ رہی ہیں اس لیے ایک پلاسٹک کانسیپٹ ہے اڈاپٹیڈ بائی ویریس کمپوننٹس آف دی انڈین مسلم مائیگرنٹ کمیونٹیز فار ویریس انٹرسٹ ریوالونگ اراؤنڈ اسلامسٹ پیسفل جماعت اسلامی, ایتھنک وائلنٹ ایم کیو ایم اینڈ فیکشنل وائلنٹ حقیقی ایکسپریشنز آف آئیڈینٹی اینڈ پرپز. اردو میں جو ڈومیننٹ مہاجر آئیڈینٹی ہے ایم کیو ایم کے اندر وہ انڈیویجول انٹرسٹ کے اندر آ گئی ہے, اور ایم کیو ایم کے جو کیڈرز ہیں اور جو لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اپنے پرپس کے لیے مہاجر آئیڈینٹی کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی لیجٹمیسی ہو. حقیقی کا تو ایگزسٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایم کیو ایم سے لوکیلٹیز کا اور فائنینشیل نیٹ ورکس کا کنٹرول لینا چاہ رہی ہے, اور اس کے بعد جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے لیک آف پولیٹیکل آبجیکٹیو سرکمسائزڈ اٹس لمیٹڈ الیکٹورل سپورٹ. 2002 میں مشرف کے ڈیپلی فلاڈ الیکشنز ہوئے, اس میں ایم کیو ایم جو ہے پھر ان پاور آ گئی. نکولا خان لکھتی ہیں کہ الیکٹورل وکٹری ایم کیو ایم کے بعد کہنے کو تو آپ کہیں کہ پیس آ گیا, انورٹڈ کاماز میں کہہ رہی ہیں, جو فرسٹ ٹرم ہے اس میں کوئی رننسیشن آف وائلنس نہیں ملا ہمیں, کہ وائلنس ریجیکٹ ہوتا ہوا ہمیں نہیں ملا, بس وائلنس تھوڑا انڈر گراؤنڈ چلا گیا. 2005 میں ڈان نے ایک پبلش رپورٹ کی کہ ایم کیو ایم اپنی جو انٹیمیڈیشن کی پریکٹس ہے اور پولیٹیکل اپوننٹس کو ٹارگٹ کرنے کی پریکٹس ہے وہ 2002 سے ورچوئل امپیونٹی کے ساتھ کر رہا ہے, کوئی مطلب ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کنسالیڈیٹ ہو گئی ہے اور لیجیٹمیٹ ہولڈ ہو چکا ہے ان کا ایک پاور میں, جس میں وہ شہر کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. سارا سائلنس جو ہے وہ سوئفٹلی ڈسینٹ جو ہے وہ سائلنس ہو جاتا ہے. 12 مئی 2007 کو ہم نے اس کی ایک ڈیمونسٹریشن دیکھی کہ پریزیڈنٹ مشرف کا جو آٹوکریٹک رول ہے اس میں جو جسٹس افتخار چودھری, محمد چودھری لکھا افتخار چودھری, اس کے ڈسمسل کے بعد کراچی میں جو کلیشز ہوئے, کراچی کے ہر بچے کو پتہ ہے 12 مئی 2007 کو کیا ہوا, 50 لوگ مر گئے اس کے بعد. اچھا یہ لکھ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم جب گورنمنٹ میں تھی انہوں نے اسٹیٹس کو کا حصہ لیا, آرمی اور جوڈیشری کو ڈیفینڈ کیا جن کو یہ پریویسلی کرٹیسائز کرتے تھے. نیوز لائن نے مشرف کی پالیسی کو کرٹیسائز کیا کہ انہوں نے انکوائری نہیں ہونے دی کہ 12 مئی 2007 کو کس نے مارا, 40 لوگ مر گئے تھے. فلموں پر آیا ہوا تھا کہ ایم کیو ایم ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ وائلنٹ ایکٹس میں مطلع ہیں. انہوں نے وجہیں پوچھیں کہ کیوں اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوئی, کیوں ان ججز کو اپوائنٹ کیا گیا. تو ایم کیو ایم کا ایک ساتھ بھی تھا سکسیسو گورنمنٹس کے ساتھ. کتاب کا جو دوسرا چیپٹر ہے وہ اس کا نام ہے دی ٹرانسفارمیشن اے وائلنٹ بگننگ. وہ تھوڑا پرسنل ایشوز سے ریلیٹڈ ہے. پولیٹیکل وائلنس میں انوالو تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انڈیویجولز ہی ہوتے ہیں. آئی ووڈ ریکمینڈ آپ جا کر کتاب پڑھ لیں, کیونکہ لوگوں کی جو انڈیویجول کہانیاں ہیں وہ آپ پڑھیں گے بھی, اور نکولا خان ایک تھوڑا پرسپیکٹیو بھی دیں گی اپنا بھی کہ وہ کیوں
اس طرح سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں وہ لوگ. اگر کسی نے ڈولوسنس ریسنٹلی دیکھا ہے, آپ کو ایک اچھا پرسپیکٹیو ملتا ہے نا کہ یار اگر کوئی وائلنٹ ایکٹ کرتا ہے تو وہ شیپ کس طرح سے ہو رہا ہے. یہ ینگ مرد جو ٹارگٹ کلرز بنے, آئی تھنک چیپٹر 2 آپ کو تھوڑا بہت پرسپیکٹیو دیتا ہے کہ کیوں بنے. وائلنس کا ایک لنک بناتی ہیں وہ ایتھنیسٹی کے ساتھ بھی, میسکیولینٹی کے ساتھ بھی. نکولا خان نے دیکھا کہ کیسے کچھ کلرز ان کی کمیونٹیز اور سرکلز میں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. اوپریسو پولیٹیکل ریالٹی سے فینٹیسیز آف پاور اینڈ وائلنس جنم لیتی ہیں. فیصل, ایک ٹارگٹ کلر نے اپنے باپ کو پنجابی پولیس سے ہیوملیٹ ہوتے ہوئے دیکھا تو اس میں پنجابیوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی. اگین میں جس طرح بی ایل اے کا بھی کیس ہے, میں نہیں ڈیفینڈ کرتا کہ وہ ٹیررزم کرتے ہیں, بٹ میں آپ کو پوری تاریخ بتاتا ہوں کہ بلوچ گریونسز کیا ہیں. تو آج کی ویڈیو کا بھی یہی مقصد ہے کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ آپ جا کے پولیس کو مار دو, لیکن میں آپ کو پرسپیکٹیو بھی دے رہا ہوں کہ جو گریونسز ہیں, کہ اگر آپ نے اپنے باپ کو دیکھا ہے پنجابی پولیس جو ہے اس کو مار رہی ہے, تو آپ کے لیے پنجابیوں کی جو نفرت پیدا ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں فیصل بعد میں آ کے ٹارگٹ کلر بن گیا اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. نکولا خان لکھتی ہیں کہ موبلائزیشن ٹو وائلنٹ پالیٹکس ریپرزینٹس اے ویہیکل فار ینگ مین ٹو ریئلائز دیئر ایسپریشنز فار سوشل بینگ. اچھا اردو میں, کہ آپ کی جو سوشل ایگزسٹنس ہے, اکنامک موبلٹی ہے, اس کا ایک رستہ ہے ٹارگٹ کلر بن جانے کا. سمپل زبان میں سمجھاتا ہوں, آپ محلے میں ہو, آپ غریب ہو, آپ کی کوئی اوقات نہیں, کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا, سب آپ کو بلی کرتے ہیں, چلتے چماٹ مار دیتے ہیں. سڈنلی آپ ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلر بن گئے ہیں, اب آپ کے پاس ایک گن بھی ہے, محلے میں سب آپ کی عزت بھی کرتے ہیں. بڑے لوگ آ کر آپ کو بول رہے ہیں کہ یار محلے میں تھوڑی سیکیورٹی کرو, یا اگر محلے کا کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ یونٹ سیکٹر انچارج بن گئے ہیں, کچرا صاف کروانا ہے, آپ ایک فون کرو گے, یہ چیز ہو جائے گا. کسی کی بہن کو چھیڑا گیا, آپ نے فون کیا, آپ نے جا کے مار دیا اس لڑکے کو, اچھا جی اور محلے کے لڑکے آ کے ڈر رہے ہیں, آپ کا رتبہ ہے, تو جی وہ اچھا لگتا ہے نا کہ اب آپ کو ایک سینس آف بینگ دے دیا, ایک سینس آف بلانگنگ دے دی, ایک سینس آف پاور دے دی. اب آپ کی فینٹیسیز ہو گئی ہیں کہ میں اپنی یہاں کا ڈان ہے. تو یہ جو اسٹرکچر تھا اس ٹائم کا, وہ ینگ مردوں کو یہ چیز دے رہا تھا. اچھا, ایم کیو ایم جو ہے وہ ٹریننگز کرواتی تھی, اور جو ٹریننگز کر کے آتا تھا اس کے معاشرے میں ایک رتبہ تھا, ایک عزت ملتی تھی, تو یہ ینگ لوگ ظاہری باتیں انجوائے کرتے تھے. نکولا خان لکھتی ہیں کہ ایم کیو ایمز وائلنٹ ایجنڈا پروموٹڈ اے بروٹل میسکولینٹی ٹپیفائڈ بائی ویریلٹی, پاور, prowess and physical aggression. It shared commonalities with a strong active masculinity and ability to command respect that violence offered young, powerless, insecure men who joined Shiv Sena in Mumbai. مطلب ایک مردانگی کے بھائی مرد بن گیا ہے, بندے مارے ہیں میں نے, وہ آپ کو مل رہا تھا اس سے. لوگ پراؤڈلی فائر آرمز دکھاتے تھے, گھروں میں کلیشنکوفس تھیں, پھر اسکواڈ بنتے تھے, تو اسکواڈز میں ایک بھائیوں کا بھی رشتہ ہوتا تھا کہ یہ اپنا بھائی ہے. یہ آپ بک پڑھیں تو آپ کو وائلنس کی کہانیاں پتہ چلیں گی. نکولا خان لکھتی ہیں کہ شہزاد جو ہیں انہوں نے اپنے مڈ ٹینز میں, ارلی 90s میں, خیر میں ٹینیجر نہیں تھا 90s میں, انہوں نے جون 1992 کے آپریشن سے شروع کیا. اس کے بعد ایم کیو ایم کے کئی لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. اس کے بعد وہ خود کڈنیپ ہوئے, ٹارچر ہوئے حقیقی سے. حقیقی نے ان کو سگریٹوں سے جلایا, ان کی انگلیاں توڑیں پلائر سے, بلائنڈ فولڈ کیا سیورل ڈیز تک, فورسڈ ہم ٹو ریسائٹ ہز لاسٹ پریئرز اینڈ فائرڈ کلیشنکوفز نیکسٹ ٹو ہز ایئرز. اس کی وجہ سے ان کے لیے نا ایک نفرت پیدا ہو گئی تھی حقیقی کے لوگوں کے لیے. حقیقی کے لوگوں نے ان کے چھوٹے بھائی کو مار دیا, ان کو پاگل کر دیا. اس کے اگلے دن وہ گئے جن لوگوں نے مارا تھا ان کے محلے میں, اور 3 لوگوں کو گولی مار دی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ تھی کہ میں نے کسی کو مارا. میں بدلے سے obsessed تھا. میں خوش تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے قاتلوں کو مار دیا, پر میں اپنی فیملی کے لیے بھی خوف زدہ تھا کہ میں مر نہ جاؤں یا اریسٹ نہ ہو جاؤں. پر میرے دوستوں نے مجھے کنسول کیا اور میں اس سے زیادہ طاقتور ہو گیا. پھر میں دشمنوں کے محلوں میں جا کر ڈزنوں لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. اسی طرح شکیل کی کہانی ہے کہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں ملیٹنٹس کریج ہے ہمارے اندر, اور ہمارے پاس فزیکل اور مینٹل ایبلٹی ہے دوسرے ملیشیاز کو آؤٹ ڈو کرنے کی, بدلہ لینے کی. یہ ایک مثال ہے کہ آپ کو پبلک سے جب سپورٹ ملتا ہے, ریکگنیشن ملتی ہے, پریز ملتی ہے اپنے لیڈر سے, تو پھر آپ کس طرح ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہو. شکیل کہہ رہے ہیں کہ ایک واقعہ جس میں مجھے بہت زیادہ میرے سینئر سے عزت ملی اور میں کلاؤڈ 9 پہ تھا, ایڈکٹیو تھا کہ لوگ میری چیزوں کی تعریف کریں, وہ یہ تھا کہ حقیقی نے ایک دفعہ پاک کالونی کا ایک نیبرہڈ جو ہے محلہ, اس کو انوائٹ کر دیا تھا, اور ہمارے سینئر جو ہیں سپیریئرز وہ چاہتے تھے ان کو یہاں سے نکالنا. میں ڈٹرمنٹ تھا کہ میں وہ نوکری کروں, تو میں نے ان کے گارڈز کو سیز کیا اور ان کے ہینگ آؤٹ پہ پہنچ گیا. وہاں 14 لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے.
ہم نے ان کو ایک ایک کر کے دیوار کے اگینسٹ کھڑا کیا اور گولی مار دی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو یہ جو پریز مل رہی تھی نا ان کو فار دس وائلنٹ ریپریشن, یہ ہو رہا تھا. نکولا خان لکھ رہی ہیں ایم کیو ایم کے جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ڈسٹروائے کیے. پرسنل جو ہے گورنمنٹ کے لیے جو کام کرتے تھے وہ لیجیٹمیٹ ٹارگیٹس تھے. ایون پولیٹیکلی انلائٹن رسپانس, اگر وہ اسٹیٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں بھلے وہ وائلنس کے خلاف ہوں, وہ بھی ٹارگیٹس تھے. دس انکلوڈیڈ اٹیکس آن گورنمنٹ پراپرٹی, پولیس اسٹیشن, بسز اینڈ بینکس, آن پنجابی گروپس such as PPI as described by Arshad and Faisal, as well as on partisan police who replied with violence, extrajudicial killings, dawn raids on homes and mistreatment of arrestees. The Punjabi had many weapons and we started killing each other. They attacked us under police escort, so we had to fight the police. Arshad اب یہ کہہ رہے ہیں, ارشد کی رائے میں پنجابی پولیس ان کو مار رہی تھی تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ان کو مارنا شروع کر دیا. Like I said, not defending target killings but also not defending کہ پولیس جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل اگر مرڈرز کر رہی ہے, انکاؤنٹرز اگر کر رہی ہے, کوئی لیگل سسٹم نہیں ہے, وہ بھی کنڈیمیبل ہے. اچھا جی, پولیس اسٹیشنز ہیں اور پولیس پریکٹسز جو ہیں وہ سینٹرل سمبلز بن گئے اسٹیٹ ریپریشن کے, اور ان کراچی دیور کی ٹارگیٹس, جو ملیٹنٹس ہیں ان کے لیے وہ کی ٹارگیٹس تھے. تو پورے شہر میں کمیونٹیز میں جو ہے ایک ڈر آ گیا, ایک خوف آ گیا, اور یہ جو کلنگز ہیں لوگوں کا ریگولرلی مرنا یہ نارملائز ہو گیا. لوگوں کے اندر ٹیرر اور ٹراما تھا, اور اس ایوری ڈے وائلنس کے ساتھ لوگ جیتے تھے. میں اس طرح بڑا ہوں 90s میں, دس واز آل اراؤنڈ می, وی سو دس آل ہیپن. اور پھر 2000 میں جب TTP آ گئی تو بام پھٹتے ہوئے ہم نے دیکھا. تو اگر ہماری جنریشن آپ کو نارمل نہیں لگتی نا, تو یہ ہمارا بچپن تھا. کراچی کے 90s میں ہم بچے تھے, اور پھر ہمارے ٹین ایج ایئرز میں بام پھٹ رہے تھے اور طالبان چل رہی تھی. کس طرح ہم لوگ نارمل ہوں گے؟ اچھا, وہ کہ نکولا خان لکھ رہی ہیں کہ شکیل کا جو انڈیفرنس ہے, لوگ جو مر گئے اس کا جو نمبر ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کتنے برے اس وقت یہاں پر حال تھے. اچھا, MQM ورکرز ور بینگ کلڈ بائی دا پولیس, رینجرز اور حقیقیز. اٹ واز اے وار. Our neighborhood was a no-go area. Any stranger was interrogated. Anyone who withheld information suffered. Some confessed their association with the Hakiki or other agencies. We used torture to get information about the operations. We used means like drilling, amputating arms and legs, chopping dead bodies into smaller pieces and hanging them upside down. اب میں پڑھوں بھی اردو میں, آپ کو کیا بتاؤں کہ لوگوں کو مارا, ان کو بن بیگز میں ڈالا گیا, ڈمپس میں پھینکا گیا. پولیس ٹیکٹک تھی کہ لوگوں کو مار کر ان کی باڈیاں چاپ اپ کر کے پھینک دیتے تھے. تو ہم نے بھی یہی کرنا شروع کر دیا. ہم ایک چٹ بھی لگا دیتے تھے بیگ کے ساتھ جس میں لکھا ہوتا تھا the result of spying as a lesson, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اس چیز کا بدلہ لیا ہے. اور یہ سب جو لوگ کرتے تھے ان کی نا رتبہ ایک عزت ہو جاتی تھی. اور اس کے اراؤنڈ انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ریٹرک کیا کہ جو اسٹیٹ کا وائلنس ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کا وائلنس ہے, وہ ہم مرر کر رہے ہیں. تو ہم پہ جو ظلم ہوئے ہیں اب ہم اسٹیٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, اور مرر کرنے کے چکر میں ہم اسٹیٹ کے وائلنس کو بھی ایکلپس کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو میتھڈ ہے آف ریپریشن وہ ایسکلیٹ کر رہا ہے. فیصل کے لیے اب یہ جو چیپٹر ہے پورا یہ لوگوں کی کہانیوں کے بارے میں ہی ہے. وائلنس جو ہے وہ ریلنٹلیس تھا, وہ ان کے لیے ٹربلنگ بھی تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امیر لوگوں کو کڈنیپ کیا, بینکس لوٹے. ایک دفعہ ہم نے بینک لوٹ کے 23,000 چوری کیے, پر اپنے لیے 100 روپے تک نہیں رکھے. ہم ساری جو پیسہ چوری کرتے تھے پارٹی کو دے دیتے تھے, اور ہم سوچتے تھے پیسہ جا کہاں رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہمارے مسئلے نہیں سالو ہو رہے. جب سٹرائک ہوتی تھی ایک گاڑی تک نہیں ہلتی تھی, پر افیکٹ کون ہو رہا ہے؟ مہاجر شاپ کیپرز, مہاجر ٹیکسی ڈرائیورز, مہاجر رکشہ ڈرائیورز. تو فیصل کو یہ چیز ٹربل کرنا شروع ہو گئی تھی. جو شروع میں نے آپ کو ارشد کی کہانی بتائی, اس کہانی میں بھی آگے جا کے ارشد جو ہیں وہ بھی ڈسلوژنڈ ہو جاتے ہیں پارٹی سے, اور پارٹی نے جو ان کو باتیں کہی ہوتی ہیں اس سے. یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ جو پارٹیز ہیں نا, یہ جوان بچوں کو اسی طرح استعمال کرتی ہیں. وہ PPP ہو, PTI ہو, MQM ہو, PMLN ہو, کہ تم لوگ سڑکوں پہ جا کے لڑو. خود یہ لوگ نہیں سفر کرتے, عیاشی کرتے ہیں. The developmental processes that turned young boys into adolescent killers and violent criminals point to the search for some establishment of emotional autonomy and independence from their families as a central feature. کہ اپنے خاندان سے آزادی بھی جو ہے وہ ایک بڑا فیکٹر تھا کہ یہ لوگ ٹارگٹ کلرز بن گئے. تو یہ جو سارے ٹارگٹ کلرز ہیں انہوں نے گھر پہ جو ہے وہ ٹراما ایکسپیرینس کیا تھا. کچھ لوگوں کے جو باپ ہیں وہ نہیں تھے, ایموشنلی یا فزیکلی پریزنٹ نہیں تھے ان کے باپ. تو یہ
جس کلچر میں بڑے ہوئے تو ان کی یہ وائلنس کی طرف چلے گئے, اور یہ آل میل اسپیسز تھیں, ہائیلی جینڈرڈ وائلنس تھا. تو اس سائیکالوجی کو ہمیں اس کانٹیکس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اپنے پولیٹیکل گولز اچیو کرنے کے لیے تاریخ کو سمپلیفائی کر کے پیش کرتے ہیں. ہم نے یہ انڈیا کے کیس میں بہت ڈسکس کیا کہ ہندو آئیڈینٹی کس طرح بنی, اس کے پولیٹیکل گولز کیا تھے, کیا متس کریٹ کرنے پڑے. ہم نے ساورکر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی. تو اسی طرح اگر ہم کراچی کی بات کریں تو مہاجر نیشنلزم کے اراؤنڈ کئی متس ہیں. A lot of them were popularized by the MQM. Unfortunately, MQM اب اتنی فیمس نہیں ہے, اور جو لوگ ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں اور اسپیشلی مہاجر کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں وہ MQM کو اب اس طرح ووٹ نہیں دیتے. PTI اور جماعت اسلامی نے کافی حد تک MQM کا ووٹ لے لیا ہے, لیکن جو باتیں کی تھی MQM نے وہ اب تک سچ مانی جاتی ہیں. پہلے میں آپ کو 3 myths بتا دیتا ہوں شروع کے, پھر ڈسکس کریں گے, پھر واپس بیک اینڈ فورتھ تھوڑا کریں گے rather than me listing the 11 myths and then talking about them. تو جی پہلا myth ہے the Mahajars are heir to a cultural tradition of privilege. یہ کہیں نہ کہیں ہر کمیونٹی کے بارے میں ہی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ تو سارے بادشاہ تھے, یا ہم لوگ تو سارے ہی جو ہیں سلطان تھے, ہم جب پشاور سے آئے تو ہم وہاں کے سلطان تھے, ہم واریئرز تھے. تو یہ کہیں نہ کہیں ہر کمیونٹی اپنے بارے میں تھوڑا جھوٹ بناتی ہے. تو اسی طرح مہاجر کمیونٹی کا بھی جو ایک آئیڈیا ہے کہ سارے کے سارے نواب تھے, اور جو وہ مغل کلچر ٹریڈیشن ہے یہ اس کے وین گارڈز ہیں, یہ اس کے پروٹیکٹرز ہیں, یہ اس کے انہیریٹرز ہیں. دوسرا جو myth ہے the Mahajars are a population victimized by the indigenous Sindhis and discriminated against socially, economically, culturally and politically. Sindh is a colony of Punjab. تیسرا ہے the Mahajars have been deprived of their legitimate share in the municipal, provincial and federal services. Fourth ہے the Mahajars constitute a nationality قوم just as the Sindhis, بلوچ, پنجابیز اور پختونس. مجھے پتہ ہے آلریڈی لوگ ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں. myths کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی بھی سچائی نہ ہو اور کمپلیٹلی جھوٹ ہو. تو پہلے یہ 3-4 ڈسکس کر لیتے ہیں بیفور کمنگ ٹو دا نیکسٹ ون. میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں اگین بک رہوں کہ ایسا نہ لگے کہ میں کسی باعث کے تحت اپنی رائے دے رہا ہوں. کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جو پاکستان کی تاریخ ہے, جو محمد بن قاسم پہ بھی میری ویڈیوز ہے, عرب انویڈرز کے بارے میں بھی میں نے بات کیا ہے, یا جو پاکستان کی بیسکلی کہانی ہے کہ اسلامک انویڈرز آئے, وہ مغل بنے, پھر پاکستان بنا, وہ جو سٹوری آف پاکستان ہمیں پاکستان اسٹڈیز میں بتائی جاتی ہے, کہیں نہ کہیں وہی کہانی بیڈ راک بن جاتی ہے مہاجر نیشنلزم کے یا دا مہاجر ایکسپیرینس کے. تو میں نے تو کئی ویڈیوز بنائی ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, ان آئیڈیاز کو ان پیک کرتے ہوئے, ان آئیڈیاز کو اس کے جو myths ہیں وہ ڈسپیل کرتے ہوئے. نکولا خان لکھ رہی ہیں کہ جو myths ہیں یہ آرٹیکولیٹ کیے جاتے ہیں ان ٹرمز آف انٹائٹلمنٹس ایڈوانس بائی الطاف حسین اینڈ پارٹی اسٹیٹمنٹس, اور یہ موبلائز کرنے کے لیے عوام کو, اور کبھی کبھی ایکٹس آف وائلنس کے لیے بھی انووک کیے جاتے ہیں. وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتا سکوں. Mahajars pejorative treatment of the Sindhis cited by the South Asian human rights organizations concerned to unravel the complex litany of MQM's demands. Basically MQM جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے پاس گئی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے آگے سے بولا کہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن آپ بھی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی صرف وکٹم ہیں. نکولا خان لکھتی ہیں, in promoting idealized images of the past juxtaposed with exaggerated portrayals of a degraded past and a utopian future, it was a highly effective rhetorical tirade for a construction of a tradition of Mahajir superiority. It also delineated the ideals that needed to be recaptured in order to reverse through violent self-sacrifice the symbolic and political suffering of the Mahajir contemporary degradation. MQM کی جو پاپولیرٹی تھی وہ زیادہ لوور انکم ایریاز میں تھے یا مڈل کلاس میں تھا, تو ان کی جو زندگی ہے وہ خراب ہے, وہ بائک پر جا رہے ہیں, ان کو شہر کے مسئلے ہیں. تو آپ ایک طرف لوگوں کو بول رہے ہو کہ تم لوگ تو مغل سے, یہ تمہارا پاسٹ ہے, یہ دیکھو, اور کیا تم لوگ بن گئے ہو, اپنی جو کھوئی ہوئی ثقافت ہے اس کو واپس لو کیونکہ تم لوگ تو بادشاہ ہو. یہی چیز جو اسلامک پارٹیز ہیں وہ کیا بولتی ہیں کہ بھائی تم لوگ تو کانکویسٹ کرو, تم لوگ تو انویڈرز ہو, تم لوگ دنیا پہ ترقی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم لوگ کیوں چونٹیوں کی طرح پھر رہے ہو. عمران خان بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ تم لوگ تو ارطغرل ہو, تم لوگ تو شاہین ہو. اٹس ناٹ یونیک ٹو MQM,
بٹ سم ہاؤ یہ جو پولیٹیکل بیانیے ہیں پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے وہ عوام نے سچ مان لیے ہیں. اچھا پھر وہ بات کرتے ہیں کہ سلیوری ٹو دا پنجابی اسٹیٹ، یہ الطاف حسین نے کہا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو ڈاؤن ٹراڈن مڈل کلاس مہاجر ماسز ہیں وہ رائز اپ کریں. تو جو کنٹینیوٹی ود دا مسلم روٹس ہے وہ اسٹریس کی جاتی ہے اس میں، اور سمبولک پریسیپٹس جو ہیں آف ایمیننس مائگریشن اینڈ ہوم لینڈ وہ چیز زیادہ نمایاں کر کے پیش کیے جاتے ہیں. ایون جو مہاجر نام ہے وہ جو اسلامک ہجرت کا کانسیپٹ ہے وہاں سے آتا ہے، تو اٹ ہارکنز بیک ٹو این اسلامک پاسٹ اینڈ دین دے بیکم دی انہیریٹرز آف آل آف دیٹ. جو اسلام کی ایک ٹریڈیشن ہے، یہ شروع میں جو پاکستان موومنٹ کے لوگ تھے یا پاکستان موومنٹ کے لیڈرز تھے اس میں یہ بھی رائے تھی کہ جو باقی پروونسز ہیں ان کو تو اسلام ہی نہیں آتا، اسپیشلی بنگالی اور سندھی جو ہیں یا بلوچ بھی، ان کو تو اسلام آتا ہی نہیں ہے، تو مسلمان بھی نہیں اچھے. یہ ایون بادشاہ خان جن کی آرگنائزیشن خدائی خدمت گار تھی ان کو کافر ڈکلیئر کیا جا رہا تھا. Claims of Muhajir superiority amongst Pakistan's upper classes more generally rested on connections claimed with the privileged social hierarchy with ancestral links to the ashraf. کہ جو اپر کلاس لوگ امیر تھے ان کی سینس آف سپیورٹی آ رہی تھی کہ ہم تو اشرافیہ تھے، ہم لوگ تو پہلے سے بہت امیر تھے. جو رولنگ ارسٹوکریسی ہے مسلمانوں کی، تو وہ وہاں سے اپنی پریولیج کلاس لے کر آ رہے ہیں. جو انگلش ایجوکیٹڈ اردو اسپیکنگ پروفیشنل مسلمز ہیں وہ کلونیل سول بیوروکریسی ڈومینیٹ کرتے تھے، تو ایک سینس آف سپیورٹی وہاں سے بھی آ رہا تھا. حمزہ علاوی جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ لوور کاسٹ اور آکیوپیشنل گروپس آف مسلم کنورٹس جو ہیں وہ الگ تھے فرام دا کلونیل سول بیوروکریسی، وہ الگ آپ کو نمایاں نظر آ رہے ہوتے تھے. حمزہ علاوی آرگیو کر رہے ہیں کہ ایک ایسپریشنل مڈل کلاس بھی تھی، جو غریب لوگ تھے جن کو لگ رہا تھا پاکستان بننے سے ہم امیر ہو جائیں گے، تو جو اب سیلیٹیریت کلاس ہے وہاں سے بھی ایم کیو ایم ایک کنیکشن ڈرا کرتی ہے. تو لا اینڈ غیر کو یہ کوٹ کری ہیں، شاید ان کی بھی بک ہم کریں گے نیکسٹ ٹی بی بک کلب میں، کہ الطاف حسین نے جو یہ پاجامہ پہنا تو وہ ہارکن بیک کر رہے ہیں نا کہ جو لکھنؤ کا کلچر تھا، جو ہائی کلچر تھا، یہ کرتا شلوار قمیض کی جگہ کرتا پاجامہ ہم نے پہنا ہے اور ہم شیروانی اسٹائل نہیں اڈاپٹ کر رہے جو پنجابیوں کا ہے. The myth of privilege also unfolds language issues, which was central to MQM's articulation of entitlement demands expressed through historical identification with the arts, literature, privileges of Indian Muslim high culture. اردو زبان جو ہے اس پہ میں بہت بات کر چکا ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں ریپیٹ نہ کروں، بٹ دی آئیڈیا کہ علی گڑھ جو مسلم یونیورسٹی ہے وہ گڑھ تھا ساری ایجوکیشن کا، وہیں سے سارا علم آتا ہے، اور جو اردو بولتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں. باقی زبانوں میں آپ نے اگر کچھ پڑھا ہے تو وہ جہالت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سندھی کلچر کچھ بھی نہیں ہے، سندھی لٹریچر کچھ بھی نہیں ہے، بنگالی لٹریچر کچھ بھی نہیں ہے. بنگالی اپنی زبان بھی بھول جائیں، اپنی اسکرپٹ بھی بھول جائیں، تاریخ بھی بھول جائیں، اب سب اردو بولنا شروع کر دیں. اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں تو نکلا خان بھی یہ بول رہی ہیں کہ پاکستان میں جو اسرشن تھا یونیفارم اردو اسپیکنگ کلچر کا، یہ بھی بات سندھیوں کو کافی بری لگی، اور اس کی وجہ سے جو اردو اسپیکنگ مہاجر ہیں اور پنجابی ایلیٹ ہیں ادھر ڈسٹریبیوشن آف پاور ہوگی، کیونکہ آپ نے پریولیج کر دیا نا کہ بھائی جو اردو بول سکتا ہے اس کو ایک پریولیج ہے، اس کو ایک ایکسیس ہے، جو نہیں بول سکتا وہ ان پاور اسٹرکچر سے باہر رہے گا. اچھا ساتھ ہی ساتھ ایک ڈسڈین تھا یا ایک ڈس اپروول تھا سندھی ٹریڈیشنز کے لیے، جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ لوگ تو صوفی ہیں، یہ تو ڈیووشنل پریکٹسز کرتے ہیں، ان کو تو اسلام سمجھ میں بھی نہیں آتا، یہ اسلام سے دور ہیں. ایسا نہیں ہے کہ الطاف حسین خود فنڈامنٹلسٹ تھے، ان کا جو ویژن تھا وہ قائد اعظم کا ویژن تھا. نگلا خان لکھ رہی ہیں پاکستان کا، ان کی ڈیزائر یہ تھی کہ فالوورز آف آل ریلیجنز ہیو کمپلیٹ فریڈم آف فیتھ، تاکہ یہ پاکستان کا سوسائٹی کا ماڈل بن سکے. اچھا کانٹراسٹ دس جو سندھی کلچر ہے صوفی شرائنز کا، مہاجر ٹریڈیشنز جو تھے وہ قرآن خوانی کے تھے، قرآن شریف کے تھے، نعت خوانی کے تھے، میلاد کے تھے، محفل میلاد کے تھے، میلاد النبی کے تھے، آیت کریمہ کے تھے. یہ ایم کیو ایم اکثر اسمال گراؤنڈز میں ہوسٹ کرتی ہے. تو جو پولیٹیکل کانٹینٹ تھا اس سے جو میں نے پہلے 4 myths آپ کو بتائے ہیں وہ ابھر کر آئے لوگوں کے فیلنگز میں، اور وہاں سے پھر ایم کیو ایم کو جواز ملا ایک موومنٹ چلانے کا یا ایم کیو ایم کو بنانے کا. اس میں ایک انٹرسٹنگ خیال ہے کہ ایک طرف جو ہے یہ خیالات، یہ تاثرات پیش کیے جا رہے ہیں ان اپوزیشن ٹو سندھیز، پر دوسری طرف پنجابائی اسٹیٹ جو ہے اس کے خلاف بھی جو موومنٹ ہو رہی ہے اس میں آپ سندھیوں کا ساتھ لینا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر پنجابی اسٹیٹ پنجابائی اسٹیٹ کے اگینسٹ لڑیں گے. یہ جو متس ہیں یہ سارٹ آف اینٹیگنزمس کا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ، نفرتیں صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہوگی، بٹ اختلافات جو ہیں وہ سینٹر کے ساتھ آرٹیکولیٹ کر دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں. اور
جو ارلی ریکگنیشن ہے، ارلی رائٹس ہیں، اس کے لیے یہ گریونسز جو ہیں وہ ضروری بن جاتی ہیں کہ کیوں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، کیوں ہم موومنٹ چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سارے مسئلے ہیں. تو الطاف حسین نے یہ بار بار بولا کہ ہمارے ساتھ تو سسٹمیٹک ڈسکرمنیشن ہوئی ہے میونسپل میں، فیڈرل سیکٹرز میں. جو گریونسز مہاجر نیشن کے ہیں، الطاف حسین نے کہا، وہ پارٹیشن سے شروع ہو گئے ہیں. ہماری ہر جگہ وکٹمائزیشن ہوئی ہے، ہمارا ایک ان ریئلائزڈ رائٹ ٹو ہوم لینڈ ہے، اور یہی ہماری ڈیمانڈ ہے، کوالٹی ریپرزنٹیشن اینڈ سٹیزنشپ. اسی لیے میں نے ساری آپ کو تاریخ کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں کہ ایسا ہے نہیں. تو یہ ایک سیج مینٹیلٹی بنانے کے لیے، ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی بنانے کے لیے آپ کو بتایا گیا کہ سارے آپ کے دشمن ہیں، سندھی بھی، پشتون بھی، سب آپ کو مارنا چاہتے ہیں، سب مہاجروں کا قتل چاہتے ہیں، جبکہ ایسا کبھی تھا نہیں پاکستان میں. ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو کمپیئر ٹو ایوری بڈی ایلس، پنجابیز اینڈ مہاجرز ور دا پریولیج کلاسز. بیوروکریسی میں وہ زیادہ تھے، فائنینشیل ایلیٹ میں وہ زیادہ تھے، پاور سرکلز میں وہ زیادہ تھے. تو دس آئیڈیا کہ مہاجر سب سے زیادہ اوپریسڈ کمیونٹی رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اور پاکستان اور ہماری ریاست نے سسٹمیٹکلی ان کو ریپریس کیا ہے، یہ ہے نہیں. لیکن پولیٹیکل موومنٹ کے لیے یہ مت بنانا پڑا. اچھا، اس میں جی ایم سعید جو ہے، انہوں نے جس طرح کی باتیں کی تھی کہ ہم مہاجروں کو عریبین سی میں اپنا ہوم لینڈ ڈھونڈنے دیں گے، تو یہ پھر جواز بھی مل جاتا ہے کہ اس طرح کی نفرت انگیز باتیں جو کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کے خلاف بیان دے سکتے ہیں. آپ باتیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے فور فادرز نے سینوں پہ گولیاں کھائی تھیں، ہم نے پاکستان بنایا ہے، ہم نے اپنی زندگیاں دی ہیں. الطاف حسین نے کرٹیسائز کیا کہ آپ نے سیگریگیٹ کر رہے ہیں مہاجروں کو، لیکن انہوں نے پھر اس طرح کی پوئمز بھی پڑھی کہ سندھ کی باسیوں کے نام، سندھی مہاجر بھائی بھائی، اس میں موومنٹس بھی چلیں. الطاف حسین نے جی ایم سعید کو بھی اپروچ کیا، سندھی نیشنلسٹ کو بھی اپروچ کیا، جی ایم سعید کی برتھ ڈے بھی منانے کی کوشش کی. اب اس میں اگر میں اپنا تبصرہ دے دوں تو جو مجھے انٹرسٹنگ لگتی ہے چیز، کیونکہ ادھر جو الطاف حسین آرگیو کر رہے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ ایک کالونی ہے پنجاب کا، کراچی میں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. سندھ میں جا کر جب وہ صوبے لیول پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں سندھیوں کے ساتھ مل کر ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ پنجاب نے جو ہے نا پورے سندھ کو کالونائز کیا ہوا ہے. اس میں جو بات مجھے انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں پی 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 ہے، پی 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 نے اس طرح کی باتیں نہیں کی جس طرح کی جی ایم سعید نے کی. مطلب جی ایم سعید نے تو مہاجروں کے خلاف لکھا ہے، بے نظیر بھٹو نے تو نہیں لکھا، یا ذوالفقار علی بھٹو نے تو نہیں لکھا. بے نظیر بھٹو نے کیمپین ٹریل پہ ایسی باتیں تو کی ہوں گی کہ آپ کی نوکریاں لے رہے ہیں، یہ لوگ لے رہے ہیں، بٹ بے نظیر بھٹو نے یہ تو کبھی نہیں بولا کہ ہم مہاجروں کو عریبین سی میں ڈال دیں گے. تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ وائی واز الطاف حسین کوٹنگ سندھی نیشنلسٹ but not the PPP? So then is his opposition to Sindhis? No. Is his opposition to Sindhi parties? No. Is his opposition to Sindhi nationalism? No. He is vying for power and PPP is their biggest opponent. اب ہمیں لگتا ہے نا کہ بھائی پی 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 بالکل پاپولر نہیں ہے، پی 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 جو نہیں ہے. کراچی میں لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہوئے اس پہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی، بار بار ذکر کیا ہے کہ الیکشن ریگ کر کے پی 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 جیتی ہے، بٹ ایسا ہمیشہ سے تو نہیں تھا. تو نیشنل لیول پر پی 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 پاپولر تھی، کراچی میں بھی پی پی پی، انفیکٹ پورے پاکستان میں پی 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 پاپولر تھی. اسٹیبلشمنٹ نے ریپیٹڈلی وہ پاپولیرٹی ختم کی، ذوالفقار علی بھٹو کو مارا، پھر بے نظیر بھٹو مر گئیں. تو ایم کیو ایم کا رول بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تو اپنی پاپولر سیاست کر رہے ہیں اس بیسس پر کہ سندھی مہاجر جو مسئلہ ہے، لیکن وہ سندھی نیشنلسٹ جو مہاجروں کے خلاف لکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ایلائی کر رہے ہیں، بٹ پی 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 کے ساتھ نہیں کر رہے، اور پی 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 کو بول رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا وہ سندھی جو اپوزیشن ہے اس کے خلاف اس کو ایز دی اینمی بنا کر پیش کر کے سیاست کی جا رہی ہے. اچھا، جو چوتھے اور پانچویں متس تھے وہ ایم کیو ایم کے مینیفیسٹو میں ابھی آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل ریکگنیشن ملنی چاہیے مہاجروں کو، ایک سیپریٹ پاکستانی آئیڈینٹی ان کو مان لینا چاہیے. جہاں تک قومیت کا سوال ہے، اگر میں آپ کو اس پہ اپنی رائے دے سکوں کہ سوال یہ ہوتا ہے قومیت کیا ہوتی ہے، ایتھنیسٹی کیا ہوتی ہے، ریس کیا ہوتی ہے. اگر تو ایک تاریخ سے وہ بنتی ہے یا چلے لینگویج سے بنتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے نا، وائی آر دے اردو اسپیکنگ؟ بیکاز دے اسپیک اردو از دیئر مدر ٹنگ. بٹ از اردو دیئر مدر ٹنگ؟ اگر آپ گجراتی ہیں، آپ کے ماں باپ گجراتی بولتے تھے، آپ کے سارے اینسسٹرز گجراتی بولتے ہیں، آپ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کیسے ہیں؟ یا آپ پشتون ہیں،
جس نے مائگریٹ کیا. آپ کا پورے خاندان سینچریز تک پشتون بولا ہے. لیکن جب ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا مہاجر پشتون رائٹس ہوئے وہ کیونکہ انہوں نے بھی ہجرت کی, وہ مہاجر کی سائڈ پر تھے. تو قومیت ہوتی کیا ہے وہ پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ اگر ایک بلوچ ہسٹری ہے وہ سینچریز تک بلوچ ہیں, ایک سندھی ہسٹری ہے وہ سینچریز تک سندھی ہیں, ایک پنجابی ہسٹری ہے وہ سینچریز تک پنجابی ہیں. اسی طرح گجراتیوں کی بھی ہے, اسی طرح جو لکھنؤ میں رہتے ہیں, حیدرآباد میں رہتے ہیں. بٹ ونس ایک مائگریشن ہو گئی ہے, when does the act of migration turn you into an ethnicity? It can turn you into a political group. Absolutely. آپ ایک political collective بن سکتے ہیں for your collective demands. But does that turn you into an ethnicity? I'm not sure. I know it was used pejoratively, the term. بٹ اب تو وہ اڈاپٹ ہو گیا ہے, تو اب ہم یہ تو نہیں بول سکتے ٹرن اراؤنڈ کہ نہیں آپ مہاجر نہ بولیں. اف پیپل وانٹ ٹو کال دیم سیلوز دیٹ, اف پیپل وانٹ ٹو بی اے کمیونٹی, ایبسلیوٹلی آپ کا حق ہے, آپ اپنے آپ کو جو بھی بولیں. لیکن از being a مہاجر the same as being a پشتون, is being a مہاجر the same as being a بلوچ? I'm not sure personally. I'll be very honest, I'm not sure کہ آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ایتھنیسٹی ہے, یہ بھی ایتھنیسٹی ہے. ہجرت از این ایکٹ. تو جس نے کی ہے اس کی اپنی بھی ایک آئیڈینٹی ہے, اس سے پہلے بھی تھی, خاندان بھی تھی, جینیالوجی بھی تھی, ریس بھی تھی, کلچر بھی تھا, لینگویج بھی تھی. ایک ایکٹ آف مائگریشن تو وہ نہیں بدل سکتی نا. یا آئی ڈونٹ نو, اگر میں آج امریکہ چلا جاؤں تو میری تیسری جنریشن جو ہوگی وہ کیا بولے گی اپنے آپ کو؟ آئی جینوئنلی ڈو ناٹ نو. واپس چلتے ہیں لسٹ آف میتھس پر. پانچواں میتھ جو ہے کہ مہاجروں کے پاس صرف یہ آپشن تھا کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائیں ٹو سیکیور دیئر رائٹس اینڈ نیشنلٹی. اس پہ اتنا مجھے مسئلہ نہیں ہے, سب کے پاس حق ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹی بنائیں, پولیٹیکل موومنٹ چلائیں. چھٹا میتھ جو ہے کہ مہاجروں نے سب سے زیادہ سیکریفائس کی ہے پاکستان کی کریشن کے لیے. ساتواں میتھ جو ہے کہ مہاجروں کو سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے ایک وکٹم آف اسٹیٹ وائلنس. آٹھواں جو ہے کہ ایم کیو ایم ریپرزینٹس فار موسٹ کرمنل آرگنائزیشن وچ سروائیوز آن ٹیررزم ان بھتہ. تو اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ نگولہ خان ایم کیو ایم کے خلاف لکھ رہی ہیں تو یہ بھی ایک جو ایم کیو ایم کے خلاف یا مہاجرز کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو بھی یہ متھی بنا کر پیش کر رہی ہیں. نائنتھ متھ ہے کہ ایم کیو ایم کے پاس صرف یہ آپشن ہے کہ اپنے پولیٹیکل ایمز اچیو کرنے کے لیے وائلنس کو استعمال کرے. 10th جو ہے ایم کیو ایم کنٹینیوز ٹو بی اے فورس ٹو بی ریکنڈ ود. دیر کین بی نو پیس ان کراچی اف نیگوشیشنز, پولیٹیکل پروسیسز اور کنسلٹیشنز ایکسکلوڈ دی ایم کیو ایم. اور 11واں متھ جو ہے کہ ایم کیو ایم ٹالریٹس نو وائلنٹ ملیٹنٹس ان اٹس رینکس. اب یہ تو تاریخ گواہ ہے, اگر آپ نے پڑھی نہیں ہے تو لیوڈ ایکسپیرینس ہی ہوگا. تو باقی جو سارے متس تھے, نکولا خان لکھ رہی ہیں کہ یہ جو میسکولن کلچر آف وائلنس ڈیولپ ہوا کراچی میں ایم کیو ایم کے اندر, وہ پلے آؤٹ ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر آئے. سڑکوں میں یہ سارے متس جو ہیں ان کے رزلٹ میں وائلنس ہوا. اور کہیں نہ کہیں میں آج بھی یہ ویڈیوز سیریز اور یہ کتابیں پڑھ کر آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ والا کراچی واپس نہ آئے جب بوری بند لاشیں ہوتی تھیں اور لوگ مر رہے ہوتے تھے روز کے روز. اگر پشتونوں نے 300 مہاجر مارے اور پھر مہاجروں نے 900 پشتون مارے, یہ کراچی کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. تو ایم کیو ایم نے یہ مہاجر ڈس انفرینچائزمنٹ کے متس پروموٹ کیے, وائلنٹ ریپریشن کی بات کی. الطاف حسین نے کہا کہ میں وائلنس جو ہے وہ ایڈوکیٹ نہیں کرتا, لیکن وائلنس بریڈز وائلنس. تو جب اسٹیٹ ٹیررزم کمٹ کرے گا تو ہم بھی کریں گے. تو اسی سوچ کی وجہ سے پھر ایم کیو ایم نے ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگز بھی کی. شہر میں کلاشنکوف کلچر تھا, اس کی ساری ہسٹری ہے, بہت ساری جگہوں پر بھی یہ رپورٹ ہوا ہے. میرے پاس نیوز پیپر رپورٹس بھی ساری پڑھی ہوئی ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز آف اگین پیپل ہو ہیونٹ لیوڈ تھرو دیٹ اور ہیو نو آئیڈیا کہ کس طرح کراچی چل رہا ہوتا تھا. it was bad. یہ جو موویز میں آپ نارکو شارکوز دیکھتے ہیں نا, اس سے بری سچویشن تھی کراچی کی. ایم کیو ایم نے پھر ایسا بھی ریٹرک عام کیا کہ اگر آپ کے گھر میں وی سی آر ہے اور ٹی وی ہے تو وی سی آر اور ٹی وی کا کرنا کیا ہے جب آپ ایکول نہیں ٹریٹ کیے جا رہے. تو وی سی آر ٹی وی سب اپنا بیچ دو, کتابیں بھیج دو, گنز لے لو, کلیشنکوف لے لو. پیمفلٹس بانٹے گئے جس میں ڈیڈ اور الائیو لکھا ہوا تھا. ایکٹیوسٹ کو گالیاں دی گئیں, ہیومن رائٹ گروپس کو ٹارگیٹ کیا گیا. جو سول سوسائٹی ہے اس میں ایک کلچر آف سائلنس تھا ریگارڈنگ ایم کیو ایمز فیئر ٹیکٹکس آف سپریسنگ ڈسینٹ. نکلا خان لکھ رہی ہیں کہ جو فاؤنڈیشنل متھ تھا جس سے یہ ایتھنو نیشنل پالیٹکس جو ہے
یہ ساری بنائی گئی وہ یہی تھی کہ مہاجروں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں پاکستان بنانے کے لیے، اور ہم لوگ جو فال فرام گریس ہے ہمارا، کہ ہم لوگ تو اتنے نواب امیر تھے اور اب دیکھیں آپ لوگ کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں، اور یہ آپ نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. آپ لوگ تو بادشاہ تھے، آپ لوگ تو ہاتھیوں پہ پھر رہے تھے، آپ نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اور آگے سے پاکستان نے آپ کو کیا دیا، پانی تک نہیں دے رہا آپ کے گھر پہ. تو پھر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہاں یار میں تو لاکھوں کروڑ زمینیں دے کر آ گیا یہاں اور میری زندگی اتنی بری ہے. تو وہ پھر ایونچولی وائلنس کی طرف بھی چلی جاتی ہے یہ چیز. نکلا خان لکھتی ہیں کہ ایٹ دا ہارٹ آف MQM's claim to entitlement was a justification that rested on mythic sacrifices the Muhajirs had made for Pakistan's creation on the basis of two nation theory. وہ کہہ رہی ہیں جو قربانیاں ہیں ان کو کانٹراسٹ کی جائیں پاکستان کی فیلیئرز کے ساتھ. وہی جو میں نے آپ لوگوں کو چیز سمجھائی. الطاف حسین نے سمر 2000 میں لکھا کہ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے انہوں نے پاکستان بنایا، اپنے گھر بار، ایسٹس، ہیریٹیج، اپنی آباء و اجداد کی جو قبریں ہیں وہ کھوئیں اور ساری اٹراسٹیز فیسڈ کیں، عورتوں کی قربانی دی، ہمارے بچوں کو بروٹلی مارا گیا، پھر بھی آپ ہمیں نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہمیں غدار بول رہے ہیں، ہمارے پیٹریوٹزم پہ شک کر رہے ہیں. ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے ہر چیز قربان کر دی. ہمارے خلاف انجسٹسز ہوئے جب ہم نے ہمارے رائٹس مانگے، ایک آرمی آپریشن ہمارے خلاف لانچ ہو گیا، ہم نے اپنی ہزاروں لاشیں اٹھائیں ہمارے ینگ کمپینینز کی. تو اس طرح کا جو ریٹرک تھا، اب آپ MQM نہیں ایگزسٹ کرتا، بٹ یہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا یہ بیانیہ لوگ مان چکے ہیں اس کا. اگر آپ ملیٹنسی کی ہسٹری ٹریک کریں، اٹس ناٹ لائک مہاجرز ور ٹارگیٹڈ کیونکہ پاکستان کے خلاف تھے لوگ. ایک اکنامک بیٹل بن گئی تھی پشتونز اور مہاجرز کی فار ریسورسز. دیٹ ٹرنڈ انٹو این ایتھنک وار. اسی طرح سندھیوں کے ساتھ تھا، اٹ واز این اکنامک تھنگ. یا پنجابیوں پنجاب بائی اسٹیٹ کے خلاف جو MQM کی باتیں ہیں، اس کو اس چیز سے جوڑنا کہ ہم پاکستان بننے کے لیے جو آیا تھا، بیکاز زیادہ قتل و غارت تو پنجاب میں ہوئی. پنجاب میں آپ اس طرح کا بیانیہ نہیں دیکھ رہے. اگر یہ سیکریفائس والا ہی بیانیہ ہے تو پنجاب نے زیادہ کیا، پنجاب میں زیادہ لوگ مرے، پنجاب میں تو مری سر کٹی ہوئی پوری ٹرینز آئی ہیں. بٹ پنجاب میں آپ اس طرح کا کوئی بیانیہ نہیں دیکھتے، یا اس طرح کی کوئی موومنٹ اس طرح سے نہیں دیکھتے، یا ایک پنجابی مہاجر آئیڈینٹی یا ایک پنجابی مہاجر موومنٹ بھی آپ نہیں دیکھ رہے. کتابیں پڑھنے کا یا یہ ویڈیوز بنانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی تنقید کر رہے ہو، آپ ایک فنومنا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو. تو آپ برا نہیں بول رہے کسی کو، آپ سمجھ رہے ہو کہ یار یہ کیوں ہوا. تو نکلا خان بھی اسی کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بھئی ایک تو وہ سیکیورٹی اور ٹیرر تھا پارٹیشن کا، اس کے بعد یہاں پر آنا، کیمپس میں رہنا، وہ بھی جو ایکسپیرینس تھا وہ بھی آپ کو سکار کر دیتا ہے. تو جو مہاجر بچے پیدا ہوئے یا جو پچھلی جنریشن پیدا ہوئی، ان کے ماں باپ نے یہ اٹراسٹیز دیکھی تھیں. یا 1971 کا بھی ہم ذکر کریں، جو مین مائیگریشنز ہوئی ہیں پاکستان میں، یا کراچی کی بات کریں اگر ہم، 1947 میں ہوئی آؤٹ آف ایمینس وائلنس، 1971 میں ہوئی آؤٹ آف ایمینس وائلنس. یا پھر پشتون بھی جو آئے ہیں یہاں پر، تقریباً میرے خیال سے اب تو 10 لاکھ پشتون ہیں ادھر، وہ وائلنس دیکھ کر آئے ہیں، افغانستان میں جنگ دیکھ کر آئے ہیں، سوویٹ جنگ دیکھ کر آئے ہیں، یا پھر طالبانائزیشن دیکھ کر آئے ہیں. تو یہ وائلنس، ٹیرر، ٹراما جو ہے، یہ پھر وائلنس بگیٹس وائلنس، پھر یہ اور وائلنس کرتا ہے، اور پھر وہ ایک سائیکل آف وائلنس بن جاتی ہے. تو all sympathies for people who had experienced this. So you understand کہ یار why they've turned violence. That doesn't mean you're defending the violence. I'm not going to defend any Pashtun who killed a Muhajir or any Muhajir who killed a Pashtun. But یہ فنومنا اور سائیکی اور اس کی تاریخ سمجھنی بھی ضروری ہے. اسی وجہ سے الطاف حسین کی بھی پاپولیرٹی ہوئی. لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ الطاف حسین کے ورڈز اتنے پاورفل تھے کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پارٹیشن کی کہانیاں بتائی ہوئی تھیں، اور پھر کہیں نہ کہیں وہ پارٹیشن کا جو نیریٹو ہے وہ پریزنٹ ڈے میں آ جاتا ہے نا، کہ اب بھی تمہارے گھروں میں آگے تمہیں مارا جا رہا ہے، وہی ہو رہا ہے جو پارٹیشن میں ہوا تھا. تو وہ پارٹیشن کا ٹراما بھی ایووک ہو جاتا ہے، اور آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ یار اچھا پہلے بھی ہم وہاں سے بے گھر ہو گئے تھے، اب واپس ہم لوگ یہاں سے بے گھر ہو جائیں گے، تو وہاں ہمیں بندوقیں اٹھانی پڑیں گی، اس کے علاوہ تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. نکلا خان لکھتی ہیں the failure of the fantasy of a redemptive violence that could repair the Muhajir's traumatic foundations and bring the desired future and version of ethnic identity into the present urgently required new myths that could emphasize more relevant aspects of national history, collective purpose and identity. Basically وہ کہہ رہی ہیں کہ جو پارٹیشن کی کہانیاں تھیں وہ 1980s تک اتنی پاپولر نہیں رہی تھیں. پھر الطاف حسین نے بھی ایسی باتیں کی کہ اگر پورے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو پارٹیشن سے فائدہ نہیں ہوا، یا ان کو نہیں ان کے حق مل سکتے، تو پھر کیا ہی فائدہ ہے اس پارٹیشن کا. یہ اگین کتاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا
سائیکی میں انسائٹ ملے کہ بھائی کوئی اگر کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، اس کا لیوڈ ایکسپیرینس کیا تھا. تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے لوگوں کی کہانیاں دیکھی، ان کا لیوڈ ایکسپیرینس دیکھا. اس ویڈیو میں ہم نے پولیٹیکل بیانیاں دیکھا کہ کس طرح پولیٹیکل بیانیے بنائے گئے، کس طرح لوگوں کو اس طرف مائل کیا گیا، کس طرح متس کریٹ کیے گئے جس کے اراؤنڈ آپ ایک موومنٹ چلا سکیں، ایک ایتھنو نیشنلسٹ موومنٹ چلا سکیں. یہ سب کیا جا رہا ہے جو ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کسی کو ڈیمونائز کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا. تو اگر کسی کو بھی پاکستان میں لگتا ہے کہ ہم سندھی ہیں، ہم سب سے عظیم ہیں اور مہاجر ہمارے نیچے ہیں، تو یہ غلط ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم مہاجر ہیں اور باقی سب قومیں ہمارے سے نیچے ہیں اور کلچر صرف ہمارے پاس ہے، یہ غلط ہے. کسی کو لگتا ہے کہ ہم پشتون ہیں اور ہم تو بس ہمارے سامنے آئے تو ڈر کے کانپ جاؤ گے، قتل کر دیں گے، یہ غلط ہے. کسی کو لگتا ہے ہم پنجابی ہیں، پورے پاکستان پہ قابض ہوں گے اور سب ہمارے نیچے ہوں گے اور ہم یہ غلط ہے. یہ خیالات، تاثرات اگر آپ کے ماں باپ کی جنریشن میں تھے جس کی وجہ سے نفرتیں ہوئیں، جس کی وجہ سے وائلنس ہوئے، ہمیں وہ تاریخ پڑھنی چاہیے اور ہمیں ان لرن کرنا چاہیے. فرق نہیں پڑتا اگر بچپن سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا ہوگا کہ اصل میں تو باقی سارے جاہل ہیں اور سارا کلچر تمہارے پاس ہے اور سب تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور سب تمہارے دشمن ہیں. آپ کو اس سوچ سے باہر آنا پڑے گا. آپ کو یونٹی اور سولیڈیرٹی دکھانی پڑے گی کہ یار بلوچ کا مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے، سندھی کا مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے. اگر آپ یہی سوچتے رہو گے کہ سندھی بھی میرا دشمن ہے، بلوچ بھی میرا دشمن ہے، ان کے مسئلے میرے مسئلے نہیں ہیں اور ہم یونیکلی، ہم نے ساری قربانیاں دی ہیں، یونیکلی سب کچھ ہمیں ملنا چاہیے اور یونیکلی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر جو ایک کراس آئیڈینٹی سولیڈیرٹی موومنٹ پاکستان کو چاہیے ایک انقلاب لانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کی پاور کو اوور تھرو کرنے کے لیے، وہ کبھی نہیں ہوگا. اور سندھی مہاجر کو گالی دیتا رہے گا اور مہاجر سندھی کو گالی دیتا رہے گا اور ہم اسی نانسنس میں پھنسے رہیں گے اور ہم کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کس طرح ہم کو مل کر یہ سب پاگل بنا رہے ہیں، جس طرح انٹی گورنمنٹ نے بولا تھا. اگلی ویڈیو میں واپس پھر کراچی کہانی کی کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائیں گے. پھر اس کے بعد لارن گیئر کی بھی بک بہت اچھی ہے، اس میں بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ شہر کس طرح کیوس میں چل رہا تھا، تو وہ بھی ڈسکس کریں گے.